आवाज नहीं आ रही। جی السلام علیکم. آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی الحمد للہ. اوکے. میں ایم سوری، میں مائک کھولنا ہی بھول گئی تھی میرے خیال سے. ہاں چلیں. اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے کہ آج تھوڑی سی ہم بات شروع کرنے سے پہلے میں چاہ رہی تھی تھوڑی سی بات آپ سے کروں کہ زبان کے متعلق کہ زبان کتنی امپورٹنس رکھتی ہے ہمارے لیے. تو کہتے ہیں کہ زبان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی بامعنی اور واضح ہو جاتی ہے. جیسے سرکہ جتنا پرانا ہو جائے اتنا ہی مزیدار ہو جاتا ہے، ایسی زبان کی بھی اپنی تاثیر ہوتی ہے. اور زبان جتنی پرانی ہو اس کا اثر اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے. اس انسان کی زندگی کے ادوار ہوتے ہیں اور اس طرح اس کی عمر ہوتی ہے، اس طرح زبان کی بھی عمر ہوتی ہے. جیسے کہ کہتے ہیں کہ سب سے میچور زبان جو ہے تقریباً وہ ہوتی جو جس کو 500 سے 600 سال کا عرصہ گزر چکا ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جس عربی زبان کو پڑھ رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تقریباً 1400 ایئر سے زیادہ پرانی زبان ہے. تو عموماً آپ دیکھیں کہ زبان کے اندر کیا چیزیں اور دیکھی جاتی ہیں کہ اس میں کس قابلیت پر بات ہوئی ہے، اس کی سوچ کا معیار کیا ہے، اس میں مذہب کا کردار کتنا ہے، اس میں کلچر کتنا ڈیفائن کیا گیا ہے، اور اس کے اندر تجربات اور مشاہدات جو ہیں وہ کس طرح سے موجود ہیں. اور پھر اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے قابل ہے بھی یا نہیں. تو دنیا کی سب سے پرانی زبانوں میں سے عربی زبان ہے جو قدیم بھی ہے، واضح بامعنی بھی ہے، اور قرآن مجید کی بھی زبان ہے. اور اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم آج جب قرآن پاک پڑھتے ہوتے ہیں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہر دفعہ قرآن پاک کو جب اٹھایا جاتا ہے تو اس میں ہمیں کچھ نئے معنی سمجھ آتے ہیں، کچھ نئے معنی سمجھ اس میں لگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو پہلی دفعہ سمجھ آئی یہ بات، یہ تو سمجھ ہی نہیں آئی تھی اس سے پہلے. بہرحال تو آج چھوٹی سی بات میں نے کتاب پڑھی تھی تو اس کے ساتھ میں نے آپ سے شیئر کر لی یہ بات. الحمدللہ. آپ لوگ سنائیں کیسا رہا آپ لوگوں کا ویکینڈ، اور کس طرح سے آپ لوگوں نے رمضان کے پہلے 2 دن بہت اچھے سے گزارے اپنے گھروں میں اور اچھے سے افطار کروائے، اور آج آپ کا دن انشاءاللہ العزیز بہترین طریقے سے آپ لوگ مینج کریں گے. اور ہم آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم وقت ضائع بالکل بھی نہیں کرتے. سورہ ہم بنی اسرائیل سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے جی، تو پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں، پھر دعا، اور اس کے بعد پھر پارے کا آغاز کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمین یا رب العالمین.
पारा नंबर 15 है हमारा, सूरह बनी इसराइल से शुरू करेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। पाक है वो जो ले गया एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके माहौल को उसने बरकत दी ताकि उससे अपने कुछ निशानियां दिखाए। हकीकत में वही है सब कुछ सुनने और देखने वाला। यहाँ से हम सूरह बनी इसराइल को आज देखने जा रहे हैं, और इसमें हम जो देख रहे हैं कि कुछ मौज़ूआत हैं, उस पर हम पहले बात कर लें ज़रा। कि बनी इसराइल का जो इब्तदाई आयात का मौजू है, उसके अंदर अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की सफ़र की थोड़ी सी रुदात यहाँ बयान कर रहे हैं। और ये सफ़र का पहला हिस्सा था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले जाया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का पहला हिस्सा, इस सफ़र के मकासद क्या थे और इस सफ़र में अल्लाह सुब्हान ताला ने क्या दिखाना था और क्या मौजज़ा था। तो बेसिकली यहाँ पर अल्लाह सुब्हान ताला फरमा रहे हैं कि पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ। यानी कि सफ़र जो था वो मस्जिद हराम से शुरू हुआ और मस्जिद अक्सा तक जाके, यानी कि बैतुल मक़दस फ़लस्तीन जाकर मुकम्मल हुआ। और इसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उस माहौल में ले गए जहाँ माहौल में जिस माहौल में अल्लाह ताला ने बरकत दे रखी है। यानी कि जिस इलाके की बात कर रहे हैं उस इलाके को बरकत वाला इलाका कहा जा रहा है, यानी कि फ़लस्तीन को बरकत वाला इलाका कहा जा रहा है जहाँ बैतुल मक़दस कायम है। वो कैसी जगह है बेसिकली कि वहाँ बरकतें क्यों रख दी गई हैं। एक तो आप देखें कि अल्लाह सुब्हान तआला ने उस ज़मीन को बहुत ज़रख़ीज़ बनाया है, वहाँ पर कुदरती नहरें बहुत सारी हैं, बागात और फल भी बहुत वहाँ पर वाफिर और बहुत बेहतरीन किस्म के होते हैं। इसके अलावा आप देखें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये कि अम्बिया का मौलिद और मस्कन भी रही है वो जगह। यानी कि बहुत सारे अम्बिया वहाँ पर पैदा भी हुए हैं, रहे भी हैं, कुछ की वफात भी वहीं हुई है, बहुत सी खबरें वहाँ पाई जाती हैं। और इसके अलावा आप देखें कि अम्बिया की कसरत की तादाद जो है वहाँ पर आई है, उनकी उनकी अल्लाह ताला ने उनको उस इलाके में भेजा है। तो इसलिए आप देखें कि ये सफ़र बहुत ही एक बाबरकत एक जगह की तरफ अल्लाह सुब्हान तआला ने यहाँ पर मेंशन किया है कि अल्लाह सुब्हान तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत ही बाबरकत जगह पे ले गए। और इस सफ़र का मकसद क्या है, आप देखें इस सफ़र के मकासद दो तरह से नजर आएंगे आपको। एक तो वो मकसद वो है जो हम यहाँ अभी देखेंगे, और एक मकसद इंशाल्लाह हम सूरह नजम में मजीद डिटेल के साथ देखेंगे उसमें। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ निशानियां दिखानी थी। यानी कि आपका वो जो सफ़र था, और आप सब ने इस सफ़र के बारे में सुन रखा होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह मेराज के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह बुराक में बिठा करके ले गए और वहाँ पर मस्जिद बैतुल मक़दस तक का एक सफ़र किया। उसके बाद फिर वहाँ से फिर आलम बाला का सफ़र करवाया गया। तो ना सिर्फ कि मौजज़ा दिखाना, निशानियां दिखाना ये भी था। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबियाओं के कदमों की जगह थे, यानी कि आप फ़लस्तीन में उस बैतुल मक़दस में थे जहाँ पे कई अंबिया जो थे वहाँ पर उतरे। इसके अलावा एक और हदीस से ये पता चलती है बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफ़र बुराक के जरिए से करवाया गया था। यानी कि एक जानवर था जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया, और उसको हम सिर्फ इतनी ही अल्फाज से जानते हैं कि वो जानवर जो था वो आसमान से आया था, जिब्रील अलैहिस्सलाम उसको लेकर आए थे और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया। और इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मुशाहिदात भी देखे, और बहुत सारी जो है वो एक सफ़र जो आपका मस्जिद हराम से बैतुल मक़दस की जानिब था, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई गई। अंबिया से मुलाकात करवाई गई, वहाँ पे आपने इमामत की अपने उस मस्जिद के अंदर अंबियाओं की। और इसके अलावा जब आगे का सफ़र आपने तय किया तो उसमें आपने बहुत सारी ऐसे मुशाहिदात और तजुर्बात भी देखे जो लोगों ने मतलब इस तरह के लोगों ने जो कि मुजरिम थे उनके साथ क्या मामला किया जा रहा था वो भी दिखाया गया आपको। तफसीलात में हम नहीं जा सकते, बहुत तफसील है इसकी।
پھر معراج کے موقع پر جو کچھ تحفے ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں سب سے پہلا تحفہ تو نماز کا ہی تھا، جس کو الحمدللہ دن میں 5 وقت کی نماز جو کہ 50 تھی بعد میں 5 ہو گئی، اور 5 نمازوں کا ثواب ہمیں 50 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری آیات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے خزانے میں سے عطا کی، اور یہ بھی ایک اسی وقت کا ہی تحفہ ہے ہمارے لیے۔ اس کے علاوہ امت پہ ایک اور تحفہ بھی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتایا ہمیں، کہ امت کے جو ابو ہریرہ کو روایت کی تھی، اور ابو ہریرہ اپنی زندگی کے آخری اوقات میں یہ بات لوگوں سے ڈسکلوز کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتانے سے منع فرمایا تھا، اور وہ یہ تھی بات کہ امت کے ہر اس آدمی کو بخش دیا جائے گا جس نے شرک نہ کیا ہو، یعنی کہ جس نے شرک نہ کیا ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہو، تو وہ بعد میں چاہے اپنی سزا بھگت بھی لے تو اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ اسی رات ایک اور بھی اہم واقعہ جو ہمیں بہت ہمارے لیے ایک نصیحت تھی، وہ یہ تھی کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے اپنی آپ کی مطلب یہ کہ ہم امتوں کو جو ہے وہ ایک ایسا کہتے ہیں نا کہ ایک طبی طور پر ایک طبی ایڈوائس دی، ایک میڈیکل ایڈوائس دی، اور وہ میڈیکل ایڈوائس کیا تھی کہ اپنی امت سے کہیں کہ وہ کپنگ کروایا کریں، یعنی کہ اپنی امت کو کپنگ کروانے کا مشورہ دیا کہ یہ سب سے بہترین جو ہے وہ علاج ہے۔ اور آج آپ دیکھیں نا کہ آج ہم دنیا میں بہت سارے طریقے تو استعمال کر ہی رہے ہیں، مگر ہم یہ طریقہ استعمال نہیں کر رہے کہ جہاں بہت سی چیزوں کا علاج میں جو ہے وہ اس طرح سے بیماریوں کے علاج اس طرح مطلب اس پہ اتنی ریسرچ نہیں ہو رہی، اور اس پہ اتنا کچھ ورک آؤٹ نہیں ہو رہا۔ مسلمان تو خیر کر ہی نہیں رہے، مگر غیر مسلم تو ظاہر سی بات ہے ان کو یہ بات سمجھ آ جائے گی جس دن، تو وہ بھی اس پہ بھی ریسرچ کرنا شروع کر دیں گے۔ بہرحال ایک اور جو ہمیں یہاں پہ خاص واقعہ اسی سفر کا نظر آتا ہے، وہ یہ کہ جب آسمانی دنیا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آسمانی دنیا پر بہت سارے انبیاء سے ملاقات کی، تو سب سے آخر میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام اس وقت جو ہے بیت المعمور پر اپنی پیٹھ لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جا کے سلام کیا، اور انہوں نے پھر جو ہے وہ امت کو پیغام بھجوایا، اور امت یعنی کہ ہم امتیوں کو انہوں نے پیغام بھجوایا اور کہا کہ امت کو سلام کہیے گا، وعلیکم السلام کہہ دیتے ہیں ہم سب، تو امت کو سلام کہیے گا اور بتائیے گا کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ ہے، پانی بہت میٹھا ہے، مگر زمین یہاں کی چٹیل ہے، یعنی کہ بالکل کلیئر کلین فلیٹ زمین ہے، اس میں کچھ اگا ہوا نہیں ہے، اس میں سبحان اللہ والحمد للہ اور ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جب ہم کہیں گے تو وہاں پر درخت لگیں گے اور وہاں پر پلانٹیشن ہوگی۔ تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اپنی امت سے کہے گا کہ یہ زمین تو بہت زرخیز ہے اور پانی بھی بہت عمدہ ہے یہاں کا، مگر یہاں پر کچھ لگانے کے لیے ہمیں خود محنت کرنی پڑے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ جنت جو ہے وہ صرف خواہشات سے نہیں مل جائے گی، بلکہ اس کے لیے کچھ کوششیں کرنی پڑیں گی، کچھ ایفرٹس لگانی پڑیں گی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا ہمارا کچھ مختصر سی تفصیل تھی اس معراج کے سفر کے پہلے حصے کی۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا کہ میرے سوا کسی اور کو اپنا وکیل نہ بنانا، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پہ سوار کیا تھا، اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندے تھے۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کی اس بات پر بھی خبردار کیا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آخرکار جب ان کی پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو بنی اسرائیل ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زوراور تھے، وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے، اور یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب حامل کتاب اپنی قوم جب اس میں بگاڑ آتا ہے، اور خصوصاً بگاڑ قوم کے اندر تبھی آتا ہے جب کتابوں کو پرے رکھ دیتے ہیں ہم، اور خود ساختہ نظریات اور عقائد کو اپنا لیتے ہیں، تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر کسی اور کو مسلط کر دیتا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں مسلمان جب تک، آپ اگر شروع سے اسلامک ہسٹری پہ نظر ڈالیں تو مسلمان جب تک اپنی کتاب کو پکڑے رہے اور اپنی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہے، اس وقت تک مسلمانوں کو کوئی ڈرا نہیں سکا، جھکا نہیں سکا، ان کے اوپر چڑھ نہیں سکا۔ مگر جب بھی مسلمانوں نے اپنی کتابوں کو پرے چھوڑ کر دنیا پانی شروع کر دی اور دنیا کی رنگینیوں میں کھونا شروع ہو گئے، اسی وقت سے مسلمانوں کے ہاتھوں سے دنیا جانے لگی، اور اس کی حکومت اور ان کی بادشاہی اور ان کی جو بھی کہتے ہیں نا روب دبدبا تھا، وہ سب کا سب چلا گیا ان کے ہاتھوں سے۔
تو ان کے ساتھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی معاملہ کیا. اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پہ غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے بھی مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی. دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی، اور برائی کی تو وہ بھی تمہارے اپنے ہی لیے تھی. یعنی کہ انسان جو بھی بھلائی یا برائی کرتا ہے اس کی جزا یا سزا وہ خود ہی پا رہا ہوتا ہے. اس کے لیے یہ کہتے ہیں نا ان احسنتم لانفسکم، یعنی کہ ہم جو بھی کچھ کریں گے وہ اپنے ہی لیے کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی اپنے اسلام کو اچھا بنانا چاہتا ہے تو وہ نیک کام، تو جو نیک کام وہ کرتا ہے اس نیک کام کا جو اجر ہے وہ 10 گنا، یعنی کہ اس نیک بات سوچنے کا، وہ نیک نیت کرنے کا جو ثواب اس کو 10 گنا دے دیا جاتا ہے، اور اس میں بھی کمی نہیں کی جاتی، پھر وہ 700 گنا اور اس سے پھر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. یعنی کہ جو بھی ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، تو اس بھلائی کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر ہمیں ان ریٹرن دے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو بھی تم بھلائی کرو گے، کوئی بھی نیکیاں کماؤ گے، آج ہم روزے رکھ رہے ہیں، آج ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، آج ہم جو ہے وہ رمضان میں قرات قرآن کر رہے ہیں، یا آج ہم بیٹھ کے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ساری کوششیں صرف ہماری اپنی ذات کے لیے ہیں اور ہمیں ہی فائدہ دیں گی. اور اس کا فائدہ نہ صرف یہ کہ ہمیں ہوگا بلکہ ہماری آئندہ آنے والی زندگیوں میں ہمیں اس کے فوائد دیکھیں گے. اور جو بھی کوئی برا کرا اور جس نے بھی برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ہی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی. اور پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں. یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جس وقت جو ہے وہ ٹیٹس اور بخت نصر نے بہت ہی برے حملے کیے اور ان کو کہیں کا نہ چھوڑا. تو انشاءاللہ ہسٹری جو آپ تفصیل سے پڑھیں گے اس کو تو ہسٹری میں بہت ڈیٹیلز آتی ہیں کہ کن کن زمانوں میں کن کن قوموں کے حملے ہوئے اور پھر کیا کیا تباہیاں بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئیں. ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم پلٹو گے تو ہم بھی پھر اسی سزا کے ساتھ پلٹیں گے. اور کافر نعمت لوگوں کے لیے تو ہم نے جہنم کا قید خانہ بنا ہی رکھا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا اعلان فرما رہے ہیں، اگر تم نہیں بدلو گے تو اللہ بھی کافر قوم کو مسلط کرنا نہیں چھوڑے گا. اور جب ہم بدلنا چاہتے ہیں تو بدلنے کے لیے سب سے پہلے تبدیلی ہمیں اپنے اندر لانی پڑتی ہے، اور وہ تبدیلی کے لیے قرآن پاک سے بہتر کوئی اور ہمیں کوئی پرسکرپشن نہیں ملتا جو انسان کی ہیومن چینج پرسنالٹی کے لیے سب سے زیادہ مفید ثابت ہو. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. جو لوگ اسے مان کر نیک کام کرنے لگیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ بھی خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. اور انسان شر اسی طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے. انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے. انسان کیسے شر مانگتا ہے کہ بعض اوقات وہ خود ہی جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے بد دعائیں کرنے لگتا ہے، یا اپنے گھر والوں کے لیے بد دعا کرنے لگتا ہے، اپنی بعض اوقات اولاد کے لیے بد دعا کرنے لگتا ہے. یعنی کہ اتنا بے وقوف ہو جاتا ہے انسان کہ اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑ رہا ہوتا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انسان جلد بازی میں جو اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ دعائیں تو بعض اوقات کسی بھی اوقات میں قبول ہو جاتی ہیں. جب قبولیت کے کچھ اوقات ہوتے ہیں نا، تو بعض اوقات اگر قبولیت کے اوقات میں یہ بد دعا کر دی گئی تو بد دعا بھی قبول ہو جائے گی. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ بعض اوقات بیزاری میں انسان اپنی اولاد کو بد دعا دے دیتا ہے اور اس وقت اس کی اولاد کی بد دعا بھی قبول ہو سکتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. ایک مظلوم کی دعا، دوسری مسافر کی دعا، اور تیسری اور والد کی بد دعا. یعنی والد اگر اپنے اولاد سے تنگ آ جائے اور اس کی بد دعا کر دیں تو یہ بھی ایک بہت ہی قبولیت والی بد دعا ہوتی ہے. تو انسان کو اپنے لیے خیر کی دعا مانگنی چاہیے. ہر وقت انسان اپنے لیے عافیت کی دعا مانگے. ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے، اور رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو. اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ بیان کر رکھا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. اور ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے. یعنی کہ ہم میں سے ہر ایک اعمال نامہ ہمارے خود کے ہی ساتھ ہے،
اور قیامت کے روز ہم ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے جس میں وہ اپنی تمام زندگی کی داستان نشر کی ہوئی اس کو موجود پائے گا، اور کہا جائے گا پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے میں تو خود ہی کافی ہے۔ اور جو کوئی ہدایت اختیار کرے گا اس کے لیے سیدھا راستہ ہی مفید ہے، اور جو کوئی گمراہ ہوا اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں کہ جب تک کہ کوئی رسول نہ بھیج دیں، یعنی کسی بھی بستی کو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں اٹھا کے عذاب میں مبتلا کر دیتے جب تک کہ وہ اس کے لیے حجت تمام نہ کر دیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا مطلب ایسا ہوتا نہیں کہ وہ ہم اللہ کروا رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان خوشحال لوگوں کو نعمتوں کی اور فراوانی عطا کر دیتے ہیں تاکہ وہ اس نعمتوں میں پڑھ کر کے اور زیادہ ہی جو ہے وہ اپنی دنیا میں پڑھ کے اپنی دین کو اور اپنی آخرت کو خیر بات کہہ دیں۔ تب عذاب کا فیصلہ اس بستی کے لیے ایک طرح سے مسلط کر دیا جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں، اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ وہ دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، اس کا مطلب بعضوں کا جو ہے نا ہم یہاں پہ تقدیر کے معاملے میں تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں جب اللہ ہی بھٹکانا چاہتا ہے بندے کو تو بندے کا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ جب اللہ نے ہدایت نہیں دی تو ہمیں کیوں سزا مل رہی ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ یہاں پہ خود کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ہم ہی ان کو خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ تو بات ساری اتنی ہے، تقدیر تو اللہ کو پتہ ہے نا، ہمیں تو نہیں۔ اسے پتا ہے کہ میں اپنے بندے کو کتنا زیادہ جب دوں گا تو وہ آگے جا کے کیا کرے گا، تو وہ تو اپنی پری ہینڈ نالج کی بنا پر بات کر رہا ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے اس کو ہم کنفیوز ہوتے رہتے ہیں کہ اللہ نے تو ایسا کہہ دیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسا ہی ہوگا۔ چلیں آگے چلتے ہیں، پھر کبھی دوبارہ اس ٹاپک پہ زندگی رہی تو پھر سے بات کریں گے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، جو کوئی دنیا کا خواہش مند ہے، یہاں پر عاجلہ کا لفظ آیا، عاجلہ مطلب دنیا میں جلد مل جانے والی نعمتوں، یعنی کہ دنیا کی جلدی مل جانے والی چیزوں کا خواہش مند ہو، اسے ہم یہیں دے دیتے ہیں کیونکہ عاجلہ کا ٹاپک جو ہے یہیں پہ آئے گا، دوبارہ ریپیٹ نہیں کہیں پر ہوگا، تو سمجھ لے دری پر ہی آپ کی کہ جو کچھ بھی ہم جسے دنیا میں دینا چاہتے ہیں اس کی قسمت میں پھر اس کے آگے پھر ہم اس کو جہنم لکھ دیتے ہیں۔ اور آپ نے پیچھے ایک دعا پڑھی تھی نا، ربنا آتنا فی الدنیا، پھر اس کے آگے کیا لکھا تھا، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جس نے دنیا ہی دنیا مانگی تو اس کے لیے آخرت بالکل نہیں ہے۔ اور ہمیں کیا طریقہ سکھا دیا گیا کہ پیسے لگائے ربنا آتنا مجھے فی آئے نہیں۔ الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یعنی کہ دنیا تو مانگو ہی مگر آخرت کی بھی بھلائیاں مانگو اپنے لیے، اور آخرت کی بھلائیاں ہی جو ہے وہ مانگنے کا ہمیں کہا جا رہا ہے یہاں پہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، جو اسے دنیا مانگے گا اس کو دنیا مل جائے گی مگر آخرت نہیں ملے گی، پھر اسے اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ پائے گا ملامت زدہ اور محروم اور رحمت سے محروم ہو کر کے۔ اور جو آخرت کا خواہش مند ہے، ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، اور اس کے لیے وہ صحیح بھی کرے گا، یعنی کوششیں بھی کرے گا جیسے کہ اس کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، تو وہ مومن جو ایسے شخص کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ایسے ہر شخص کی کوشش جو ہے وہ قابل قدر ہوگی، مشکور، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ قابل جو ہے کہتے ہیں نا قدردانی کریں گے اس کی۔ ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم دنیا ہی کے سامان دیے جا رہے ہیں، یہ تمہارے رب کا عطیہ ہے اور تمہارے رب کے عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ مگر دیکھ لو ہی دیکھ لو کہ دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پہ کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، یعنی کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، یعنی کہ کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنائے گا تو اس کے ہاتھ میں نہ دنیا آئے گی اور نہ ہی آخرت آئے گی، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اور کیا فیصلہ کر دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ،
کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف ایک اسی اللہ کی، یعنی ایک اللہ کی ہی عبادت کی جائے، کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اب دیکھیں یہاں پہ والدین کے ساتھ جو سلوک ہے نا، اس کی بہت تفصیلات آ رہی ہیں، آیت مکمل کرتے ہیں پھر ڈیٹیلز دیکھتے ہیں اس کی۔ اور تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑک کر جواب نہ دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر کے رہو، دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ یہاں سے والدین کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں یہ آپ کو بہت تفصیل سے بتا رہی ہیں کہ والدین کے ساتھ انسان کا حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں والدین دنیا میں سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ ہمیں دنیا میں لانے کا سبب بنے ہیں، سب سے زیادہ حق بھی دنیا میں انہی کا ہے کہ وہ ہمیں جو چاہیں کہہ سکتے ہیں، جو چاہیں وہ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی ناک خاک آلود ہو، آپ نے 3 مرتبہ یہ کہا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، فرمایا، لوگوں نے پوچھا رسول اللہ کس کی؟ آپ نے فرمایا کہ جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بھی بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اس کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا، یعنی کسی نے اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت ہی نہ کمائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 3 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے، ایک والدین کا نافرمان، دوسرا مردوں کی مشابہت کرنے والی عورت، اور تیسرا دیوس، یعنی کہ ایسا مرد جو اپنی عورت کو برے کاموں سے نہیں روکتا۔ پھر آپ دیکھیں والدین کو رلانا بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا رحمت کی نظر سے نہ دیکھے گا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہ جو والدین کو رلاتے ہیں، والدین کو جو ہے وہ اذیت دیتے ہیں یا ان کو جو ہے وہ تنگ اور پریشان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ رحمت کی نظر سے دیکھو، غصہ بھی نہ کرو، ان کے ساری اور عاجزی کرو، اور خصوصاً کہ اگر وہ دنیا میں زندگی میں ہے تو بھی، اور اگر مر گئے ہیں تو بھی، تو ان کے لیے کیا کرو، دعائیں کرو، اگر وہ موجود ہیں تو ان کے سامنے کندھے بھی جھکا کر رکھو۔ اب دیکھیں بعض اوقات اولاد بہت قابل ہو جاتی ہے، پڑھی لکھی ہو جاتی ہے، مال و دولت کما لیتی ہے، جوان طاقتور ہو جاتی ہے، تو پھر وہ بعض اوقات جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو کمزور سمجھتے ہوئے جو ہے ان کی باتوں کو سننا، سمجھنا، ان کو بعض اوقات جو ہے لیٹ ڈاؤن کرنا، شاؤٹ کرنا یا ان کے ساتھ بدتمیزی اور مس بیہیو کرنا بھی ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں والدین اس وقت کتنی زیادہ نفسیاتی اور اپنی جسمانی کمزوری کی بنا پر بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کی غمگین ہونے کی، بیمار ہونے کی ایک بہت بڑی ریزن جو ہے وہ والدین کے ساتھ جو بچوں کا ایک مس بیہیویئر بھی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ والدین چیزوں کو اپنے دل پہ لے لیتے ہیں۔ تو ہمیں کیا یہاں سے بات جو ہے ویسے تو والدین کو کے اوپر بہت ساری باتیں ہیں الحمدللہ اور انشاءاللہ، اور آپ نے کچھ نہ کچھ پڑھی بھی ہوں گی، اور ایک ہماری بک بھی ہے والدین ہماری جنت کے نام سے، اور اس میں والدین کے بارے میں اور جتنے بھی والدین کی قسمیں ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے کتاب میں ذکر موجود ہے۔ انشاءاللہ آج ہم آپ کے اس کا پی ڈی ایف شیئر کر لیں گے، تو پھر آپ جو ہے اس کو پڑھ لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا، کیونکہ بہت ساری تفصیلات ابھی کرنے کا اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، مگر یہ کہ جتنی چھوٹی سی باتیں ہیں اس میں کم از کم اتنا تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ والدین کے ساتھ جو ہے ہمیں کیسا بیہیویئر رکھنا ہے اپنا، کیا کرنا ہے ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے، ان کو اف نہیں کہنا، ان کو غصے سے نہیں دیکھنا، ان کے سامنے جھک کر کے رہنا ہے، اور ان کے لیے دعائیں کرنی۔ یہ 4-5 باتیں اپنے فنگر ٹپ پہ اگر آپ یاد رکھ لیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے والدین کا حق ادا کر دیا، اور اس کو پھر بار بار ریوائز بھی کرتے رہیں کہ آیا میں واقعی والدین کے ساتھ یہی والا سلوک کر رہی ہوں کہ نہیں۔ اور آپ دیکھیں نا ہم میں سے ہر ایک کو ریمائنڈر کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے والدین کسی بھی ایج کے لیول پر ہوں، ہم میں سے ہر ایک کو ریمائنڈر، یا ہم خود بھی بعض اوقات والدین ہوں تو ہمیں خود بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہم نے کیا سکھانا ہے، اور جو ہم اپنے والدین کا سلوک کرتے ہیں ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر کے وہی ہم سے سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ مزید کیا کہتے ہیں، ان تکونوا صالحین، اگر تم صالح بن کر رہو تو ایسے سب لوگوں کی درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر توبہ کر کے بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آنا چاہتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ احسان کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی میں درگزر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان کے لیے، ایسے سب لوگوں کے لیے اللہ بھی درگزر کرنے والا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، اور رشتہ داروں کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق، یعنی کہ سب کو اس کے حقوق دے دو۔ وابن السبیل، اور مسافروں کو بھی حق دو۔ ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں،
اور شیطان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں ناپسند کرتا ہے۔ بلا وجہ گپ شپ کرنا، یعنی کہ بہت زیادہ قیل و قال کرتے رہنا، ہی سیڈ ہو سیڈ، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ گپ شپ وہ گپ شپ، اس نے کہا اس نے کہا، چیٹنگ تو باتیں کرنا، سب چیزیں بہت زیادہ باتیں کرنا جو ہے، یہ بہت زیادہ سوشلائزنگ کرنا جو ہے، یہ بھی زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ انسان اس میں عمل سے دور رہ جاتا ہے۔ پھر دوسرا، مال کو ضائع کرنا، یعنی کہ مال کو بلا وجہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ ویسٹ کرنا، کبھی آؤٹنگ میں، کبھی ایٹنگ میں، کبھی کسی چیز میں، اور لوگوں کے ساتھ لوگوں سے بہت زیادہ مانگنا، یعنی کہ سوال کرنا، یعنی کہ ہر وقت کسی نہ کسی چیز کے لیے ہاتھ پھیلائے رکھنا کہ آج یہ نہیں، آج یہ دے دیں، آج یہ نہیں، آج یہ دے دیں، تو اس سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تبذر کا جو ورڈ ہے یہ بذر سے ہے، بذر کہتے ہیں بیج کو، یعنی کہ آپ دیکھیں جو بیج ہوتا ہے نا، وہ سب چیزوں کا نا کور ہوتی ہے بیج ہماری، یعنی کہ جس جگہ مٹی میں جائے گی تو وہی چیز اگائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو تبذر ہے، یعنی کہ یہ جو بیج ہے وہ کیا کر رہا ہے، یہ ناجائز خواہشات پہ خرچ ہو رہا ہے، ناجائز چیزوں پہ لگ رہا ہے، ناحق لگ رہا ہے، ضروریات نہیں ہے جہاں پر، وہاں پر بھی حد سے زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ انسان اپنی وانٹس پہ خرچ کر رہا ہے، نیڈس پہ خرچ نہیں کر رہا، اپنی نیسیسٹی کو نہیں جان رہا، بلکہ وہ کہاں خرچ کر رہا ہے، کہاں اس کی مال کو دکھنے کے لیے شو آف ہو سکتا ہے، کہاں جو لوگ اس کی واہ واہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ شیطان کے فضول خرچ کون ہے؟ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اور اگر ان سے، یعنی کہ حاجت مند رشتہ داروں سے تمہیں کترانا ہو، اس بنا پر بھی، اس بنا پر کہ ابھی تم ان کی رحمت، ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو، تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دے دو۔ یعنی کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جب لوگ مانگنے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے حالات خود بھی اچھے نہیں ہوتے، ہمارا ہاتھ خود ہی تنگ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر ایسے موقع پر لوگوں سے ہمیں کترانا ہو کہ جی یہ میں دے نہیں سکتی، ان کو میں سامنے آ جاؤں تو بس یہ مجھ سے مانگیں گے اور پھر میں کیا جواب دوں گی، میرے پاس، مجھے اچھا نہیں لگتا ان کو منع کرنا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر کہ اگر ایسی بات بھی ہو جائے تو تم اس وقت اپنے آپ کو ان سے کترا سکتے ہو، یعنی کہ ایسے اوقات میں ان کو اوائڈ کر سکتے ہو، ان کو اگنور کر سکتے ہو، کیونکہ پتہ ہے تمہیں خود تمہارے پاس نہیں ہے، ہاں مگر جب تمہارے پاس ہو تو پھر ضرور ان کو دے دیا کرو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو، نہ ہی اس کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ رزق کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے، یعنی کہ اللہ کے ہاتھ میں تمام جو ہے اخراجات ہیں، یعنی کہ تمام چیزوں کا رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کا چاہے بڑھا دے، جس کا چاہے کم کر دے، اگر کسی کے پاس کم ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگ لے، اور وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں وہ دیکھ بھی رہا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو غربت کے، یعنی کہ اندیشے سے قتل نہ کرو، یعنی کہ غریب ہیں ہم، کہاں سے کھلائیں گے اپنے بچوں کو، تو پھر ضرورت نہیں ہے پیدا کرنے کی، اور ہم بس 2 ہی کافی ہیں، جیسے آج ہم دو اور ہمارے 2 کا نعرہ لگا ہوا ہے، اور اس صورت میں کیا ہے کہ سب سے زیادہ لوگ کس وجہ سے بچے پیدا نہیں کرنا چاہتے کہ ہم جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، ہماری جو یہ اتنی لگژریس لائف ہے، ہم سارے بچوں کو نہیں دے سکتے، تو جتنوں کو دے سکتے ہیں بس اتنا ہی کو پیدا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات اس چکر میں ہم بہت سارے ناحق قتل کر دیتے ہیں ایسے بچوں کا، خصوصاً جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ دنیا میں آنے والے ہیں، اور پھر ان کو ہم ابورٹ کراتے ہیں، یا ہم جو ہے وہ کسی بھی طرح ان کو پھر بعد میں اگر پیدا بھی بعض اوقات کر لیتے ہیں تو ان کو حقوق نہیں دیتے، یا ان کو جو ہے وہ کسی گنتی میں نہیں رکھتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی اس صورت میں اولاد کو اپنے قتل کرتا ہے کہ کھلائے گا کہاں سے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، اور در حقیقت ان کا قتل ایک بہت بڑی خطا ہے، یعنی کہ یہ قتل باقاعدہ قتل ہے، اس کا باقاعدہ اس کی سزا کفارہ بھی ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب نہ پھٹکو، یہ بہت ہی برا فعل ہے اور بہت ہی برا راستہ، یعنی کہ ایسا برا راستہ ہے کہ جہاں پر پھٹکنا انسان کے لیے پسندیدہ نہیں ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور قتل انسان کا ارتکاب نہ کرو جس سے اللہ نے حرام کیا ہے، اور حق کے ساتھ۔ جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے لیے اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے اور اس کی مدد کی جائے گی۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ یعنی کہ اب دیکھیں سارے یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہ احکامات دے رہے ہیں جو کہ بہت ہی سیدھا سیدھا احکامات ہیں، جو انسان اپنی فنگر ٹپس پہ نوٹ کر لے تو پورا کا پورا دین اس کے ہاتھ میں ہی موجود ہو سکتا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔
پھر کہا جا رہا ہے پیمانے بھرپور تولو، بھر کر کے دو، اور ترازو سے ٹھیک تولو. اچھا طریقہ یہ ہے، اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو. یقیناً آنکھ، کان اور دل سب کی ہی باس پرس ہوگی، یعنی ہر چیز سے سوال کیا جائے گا، ہر چیز سے پوچھا جائے گا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان اگر اپنی بارے میں یہ سوچ لے کہ جو بھی وہ کہہ رہا ہے یا جو بھی وہ کر رہا ہے، اس کی آڈیو ریکارڈنگ یا ویڈیو ریکارڈنگ یا اس کی تمام جو اس کی جتنے بھی اس کے پروسیسرز ہیں جو اس کے مائنڈ میں اور اس کے ہارٹ میں، وہ سارے پروسیسرز کیا کر رہے ہیں، اس کی ساری انٹیلیجنس، اس کی ساری جو میموری ہے ساری پروسیس کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی تمہاری آنکھ، کان اور دل سب کے اندر موجود ہے، وہ سب کے بارے میں تم سے کوشچن کیا جائے گا کہ یہ سب کچھ صحیح تھا یا نہیں تھا، یا اس کے بارے میں تم کیا جواب دو گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ لائن دے رہے ہیں کہ انسان سوچے کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہے، کس طرح اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، اور کیا اسے سوچا ہے کہ اپنی نازا کا جواب دینا پڑے گا اس کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، تم زمین کو نہیں پھاڑ سکتے. یعنی کہ انسان زمین میں اگر جتنا بھی بڑا بن جائے وہ زمین پھاڑ نہیں سکتا، اس لیے زمین میں عاجزی سے چلنے کے لیے کہا جا رہا ہے یہاں پہ. پھر ہر ایک کا برا پہلو تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے لیے تمہارے رب نے تم پر وحی کی ہیں. یعنی یہ ساری جو باتیں ابھی تک ہم نے پڑھی، تقریباً 14 کے قریب جتنی باتیں تھیں، یہ ساری کی ساری جو تھیں وہ حکمت کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے ساری ڈیفائن کر دی یہاں پر ایک ہی جگہ پر. تو آپ دیکھیں حکمت کیا ہوتی ہے، بیسکلی دانائی، یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ وزڈم جو انسان جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ کر، ریسرچ کر کر اور چیزوں کو کر کے حاصل کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں اس طرح سمجھانا اور بتانا چاہ رہے ہیں. اور دیکھو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بنا بیٹھو، ورنہ تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر کے. کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نواز دیا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا. بہت ہی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ اپنی زبانوں سے نکالتے ہو. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا اور بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اگر دنیا میں اور بھی الہ ہوتے اس کے علاوہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک جو آپ دیکھیں آج دنیا میں ہر ایک کی ایک جنگ ہے، جہاں پاورز ہوتے ہیں وہ پاور کی جو ہے وہ جنگ بھی ہوتی ہے. جیسے آج سپر پاور اگر امریکہ ہے تو اس کی بھی ایک سپر پاور کسی اور کو نہ بننے دینے کی کوشش بھی ہے کہ وہ نہ بن جائے، وہ نہ اوپر چلا جائے. تو اب دیکھیں اللہ کیا فرمانے میں کوئی اور بھی ہوتے تو ڈیفینیٹلی وہ بھی جو ہے وہ عرش پہ پہنچنے کی کوشش کرتے، اور ایک جنگ وہاں پہ بھی، ایک کہتے ہیں نا کہ پاور کی ایک جنگ وہاں پر بھی ہوتی. مگر سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ سلسلہ رکھا ہی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی ہیں اور ان کے علاوہ کوئی اور الہ ہے ہی نہیں. سبحانہ وتعالی اما یقولون علوا کبیرا، پاک ہے وہ اور بلند اور بالا ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین میں، اور وہ چیزیں بیان کر رہی ہے جو زمین اور آسمان میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ اللہ کی تعریف تو تمام کائنات کر رہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر فرمانے والا ہے. یہاں پر طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تسبیح کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ کائنات کی ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح میں جو ہے وہ مگن ہے. اور ابن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہمیں کھانوں کی بھی تسبیح سنائی اور پتھروں سے بھی تسبیح سنوائی. یعنی کہ وہ بتایا کہ یہ بھی تسبیح کر رہے ہیں، یہ بھی کچھ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. یعنی کہ کائنات میں شجر حجر جو زمین اور آسمان کی ذرہ ذرہ جو ہے ہر ایک جو ہے وہ کوئی اڑنے والا پرندہ ہے، تو کوئی رینگنے والا، تو کوئی چلنے والا، تو جو کوئی بڑے بڑے درخت ہیں، تو کوئی چھوٹے چھوٹے شربز ہیں، ہربز ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہماری کائنات کی ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. تسبیح کی اہمیت کیا بتائی جا رہی ہے یہاں پہ کہ آپ دیکھیں فرشتوں کی بھی تسبیح پیچھے بتائی گئی کہ انہوں نے تسبیح کا ہم بتایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ان کی بہترین تسبیح ہے. سورہ انعام میں بھی ہم نے پڑھا کہ جب یہ سورت نازل ہو رہی تھی تو فرشتے 70,000 کے قریب سب فرشتے جو ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح پڑھ رہے تھے. اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ افضل کلام جو ہے
سب سے بہترین کلام جو ہے فرشتوں کی تسبیح، اور افضل کلام کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو جو وصیت کی تھی وہی اسی تسبیح کی وصیت کی تھی کہ یہ تسبیح پڑھتے رہنا، یہ بہت فائدے کی چیز ہے، اس کے ذریعے سے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج کے بعد سے اگر آپ کی کچھ تسبیحات میں تھوڑی اور چیزیں ایڈ ہو جائیں تو کچھ برا نہیں، اور اس میں ایک تسبیح جس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ صبح شام کی تسبیحات میں سے یہ ایک ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کسی کے گناہ ہو تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے، معاف کر دیں گے۔ تو اس تسبیح کو اپنی زندگی میں ایڈ کر لیجیے تاکہ بہت سی ملٹیپل چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم سب کو دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، مگر ہم اپنی تسبیح تو سمجھتے ہیں نا، تو اپنی تسبیح ہم کرتے رہیں، اور سبحان اللہ و بحمدہ، لا الہ الا اللہ، یا پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ساری تسبیحات ہمیں پتہ ہیں۔ پھر درود شریف کی تسبیح ہے، اس کے علاوہ پھر اور بھی، اور تسبیحات کی فضیلت کا کارڈ بھی ہم نے آپ سے شیئر کر رکھا ہے ویسے پہلے بھی، اور اس کو دوبارہ بھی شیئر کر سکتے ہیں، مگر ایک اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں افضل کلام کی تسبیح موجود ہے، رحمان کے پسندیدہ کلمات کی تسبیح موجود ہے، سب سے بڑے عمل کی تسبیح موجود ہے، میزان پہ بھاری کلمات کی تسبیح ہے، جنت کی درخت کی تسبیحات ہیں، عرش کے گرد چکر لگانے والے کلمات کی تسبیحات ہیں، بہت ساری تسبیحات ہیں اس کے اندر، اور آپ اپنی اس رمضان میں اس ایک تسبیح کو بھی ضرور اپنی ٹائم میں تھوڑا سا ٹائم ڈیووٹ کریں، اس کے لیے بھی تھوڑا سا، جہاں قرآن پڑھنے کے لیے کریں وہاں دعاؤں کے لیے کریں، وہاں پہ تھوڑا تسبیحات کے لیے بھی کریں انشاءاللہ۔ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت کے ایمان نہ لانے والے لوگوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، یعنی کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو جن لوگوں کو قرآن نہیں سمجھ آنا ہوتا یا ان کے دلوں میں پردے پڑے ہوتے ہیں تو ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اللہ کیا ہمارے کہ ہم ایک بیریئر بنا ہی دیتے ہیں ایسے لوگوں کے درمیان، اور ان کے دلوں پہ ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے، ان کے کانوں میں بوجھ پیدا کر دیتے ہیں، یعنی کہ ان کے کانوں میں کچھ سمجھ، یعنی سنائی تو دیتا ہے بٹ سمجھ نہیں آتا، دلوں پہ اثر نہیں کر رہا ہوتا۔ اور جب تم قرآن میں سے اپنے ہی ایک رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ پھیر لیتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری باتیں سنتے ہیں تو دراصل وہ کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر بہان سرگوشی کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے، یعنی کہ اس کو تو جادو ہو گیا ہے جس کے پیچھے تم لوگ چلے جا رہے ہو، دیکھو کیسی مثالیں ہیں جو یہ لوگ تم پر رکھتے ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں اور انہیں راستہ ہی نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ کیا ہم دوبارہ اٹھا دیا جائے گا سرا؟ ان سے کہو کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا بھی ہو جاؤ، یا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز جو تمہارے ذہن میں ہو، یعنی کوئی اور سخت چیز بھی تم ذہن میں تمہارے ہے تو وہ ہو جاؤ، تو پھر بھی تمہیں ضرور اٹھتے رہو گے، وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا، جواب میں کہو کہ وہی ہے جس سے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، وہ سر ہلا کر پوچھیں گے کہ اچھا یہ کب ہوگا بھلا؟ تم کہو امید ہے کہ وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو کہ جس روز وہ تمہیں پکارے گا اور تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ بس ہم تھوڑی ہی دیر اس حالت میں پڑے رہے ہیں۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو کہ بہترین بات ہو، زبان سے اچھی باتیں نکالا کریں۔ اب دیکھیں زبان سے اچھی باتیں، ابھی ہم تسبیح کی بات کر رہے تھے نا، اب دیکھیں زبان سے اچھی بات نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اچھا بول سکتے ہیں تو بولیں، جس آپ نے فرمایا کہ اچھا بولو یا پھر خاموش رہو، اور اب دیکھیں زبان سے اچھی بات، سب سے تو عمدہ بات، عمدہ سلام ہی ہے کہ ہم لوگوں کو پیس اور سلامتی بانٹتے رہیں، اور یا پھر عمدہ کلام کریں، اچھی باتیں کریں۔ اچھی باتیں اگر نہیں آتی ہمیں کرنی تو ہم خاموش رہیں، تو سب سے بیسٹ آپشن یہی کہ انسان جو ہے وہ اچھا بولے ورنہ خاموش رہے، کیوں قرآن پاک میں دیکھیں بار بار کیا آتا ہے کہ یقولوا للتی ہی احسن، یہیں پر کہا جا رہا ہے یہاں پہ اچھی بات کہو، پیچھے ہم نے سن لیا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے بھلی بات کرو، پھر قرآن پاک میں مزید آگے آتا ہے قولا کریما، اچھی بات کرو، عزت والی بات کرو، قولا میسورا آتی ہے باتیں، قولا معروفہ آتی ہے، قولا سدیدہ آتی ہے، یعنی قرآن خود بار بار جو کہتا ہے کہ ہماری جو بات چیت ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے۔ عموماً ہماری بات چیت میں زیادہ بلیمنگ ٹاکس ہوتی ہے، ڈیفینسو ٹاک ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کیا فرما رہے ہیں؟ نو بلیمنگ ٹاکس، یعنی کہ لوگوں کو خالی ملامت نہ کرو، ڈیفینسو ٹاکس نہ کرو، زیادہ صرف ایموشنل جذباتی بلیک میلنگ نہ کرو، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے بات کرو کہ جو بات کہہ رہے ہو وہ بات واقعی ہے بھی کہ نہیں ہے، یعنی کہ جو منہ سے نکل رہی ہے بات وہ دل یا اعمال کے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں
ہماری زبان کی اصلاح کر رہے ہیں، اور زبان کی حفاظت کے اوپر بھی ایک بک مقاصد ہم سے پہلے بات بھی کر چکے ہیں اس کے اوپر، اور شیئر بھی کر چکے ہیں میرے خیال سے، تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ دوبارہ سے اگر آپ کو مزید اپنی زبان کی کچھ اور اصلاح درکار ہے تو۔ اصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر کے نہیں بھیجا، تیرا رب زمین اور آسمان کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے، اور ہم نے ہی داؤد علیہ السلام کو زبور دی تھی۔ ان سے کہو کہ دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم اللہ کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہیں ہٹا سکتے نہ بدل سکتے ہیں۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہو تو خود اپنے رب کے قرب کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے زیادہ قریب تر ہو جائے، اور اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تمہارے رب کا عذاب ہی ڈرنے کے لائق ہے، اور کوئی بستی ایسی نہیں کہ جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا عذاب نہ دے دیں، اور یہ کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے کہ ہم کو نشانیاں بھیجنے سے کوئی نہیں روک سکتا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں۔ اور سمود کو دیکھ لو، ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی، انہوں نے اس پہ ظلم کیا۔ ہم نشانی اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں، یعنی کہ وہ لوگ نشانیاں مانگتے تو بہت ہیں کہ ہمیں نشانی دکھاؤ تاکہ ہم مان جائیں، مگر جب نشانی دکھا دی جاتی ہے، لا دی جاتی ہے، تو پھر عموماً لوگوں کا عمل کیا ہوتا ہے کہ لوگ نشانیوں پر ہی جو ہے وہ ان کو جھوٹا کہہ کر کے اسی پر ظلم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ سمود کی مثال دے رہے ہیں ایک طرح سے۔ یاد کرو کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ تمہارے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، یعنی کہ گھیر رکھا ہے رب نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ رکھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جو بھی تمہاری آج مخالفت کر رہے ہیں، یعنی کہ پیچھے آپ دیکھیں معراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں پر لوگ جھٹلا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نہیں ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، آپ کہاں آسمان پہ جا سکتے ہیں، آپ کہاں آسمان سے خبریں لا سکتے ہیں، تو ایسا تو ہوا ہی نہیں ہوگا۔ جبکہ اسی کے برعکس آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری باتیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنی تو انہوں نے فوراً ہی کہہ دیا تھا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہا ہے تو وہ ضرور وہ گئے ہوں گے اور انہوں نے سچ ہی کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اور اس کو اور اس درخت کو جس کا قرآن پاک میں لعنت کی گئی تھی، یعنی زقوم کا درخت، تو ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا ہے اور ہم انہیں خبردار کیے جا رہے ہیں، مگر تم بھی ان کی سرکشی میں اور ہی اضافہ کیے جاتی ہے، یعنی کہ جتنا ان کو سمجھایا جا رہا ہے یہ اور سرکش ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یاد کرو کہ جبکہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تم نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا کہ دیکھو تو صحیح، یہ اس قابل تھا کہ تم نے اس کو مجھ پر فضیلت دے دی، یعنی کہ انسان کو تذلیل کر رہا ہے وہ کہ یہ قابل تو نہیں تھا، تم نے اس پہ اتنی اہمیت دے دی۔ اگر تم نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے، یعنی اگر تم مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کو ختم کر ڈالوں گا، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کے لیے ہی جہنم بھرپور جزا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنی آواز سے پھسلا سکتا ہے تو پھسلا لے، یعنی کہ اور کسی کو اپنی آواز سے تم گھیر سکتے ہو تو گھیر لو۔ اور شیطان کی آواز کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان کی آواز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے متعلق کہ یہی آواز جو ہے وہ کہی جاتی ہے کہ یہ وہ ہمارے ہاں جو بہت ہی روح کی غذا کہلاتی ہے نا، یہ وہی آواز ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی آواز سے کیسے پھسلاتا ہے۔ یہ سارے موسیقی کے آلات ہیں یا یہ وسوسے ہیں، یہ لہو و لعب کی آوازیں ہیں، شور و شغف کی ایسی آوازیں ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہیں، اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ شیطان کیا کرتا ہے، اپنی آواز سے لوگوں کو جو ہے پہلے جو ہے وہ پھسلاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ شیطان کے ہتھ کنڈوں کا ذکر آ رہا ہے کہ شیطان کس طرح وار کرتا ہے، اور پیچھے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ شیطان کے کچھ طریقے ہوتے ہیں نا، مقاعد شیطان ایک بک بھی شیئر کی تھی آپ کے ساتھ، اس سے بھی طریقے باقاعدہ بہت کلیئرلی لکھے ہیں کہ شیطان کیسے 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 انسان پر جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی باتیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھ رکھی ہیں کہ کس طرح وہ اپنی آواز سے جو ہے انسانوں کو جو ہے وہ وسوسے ڈلواتا ہے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، اور مال اور اولاد میں ان کے ساتھ شریک ہو جا، اور ان کے وعدوں کو وعدوں کے جال میں پھنسا دے، یعنی کہ ان کو پھر ایسے ایسے وعدے کروا ان سے کہ تو آج ہی کر لو، اس کے بعد پھر نیک بن جانا۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ وہ کیا کہا تھا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو، بس ایک دفعہ یہ گناہ کا کام کر لو پھر تم لوگ نیک بن جانا، اور یہی بات ہمیں کہتا ہے نا، بس ایک دفعہ کر لو نا، چھوٹی سی جو غلطی ہے
اس کے بعد دوبارہ نہیں کرنا نا، بس توبہ توبہ کر لینا، بس ختم ہو گئی بات. ابھی شب قدر آئے گی تو صحیح، تو اس وقت معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اس قسم کے بہت سارے وعدے وہ ہم سے کر رہا ہوتا ہے. اور شیطان کے وعدے کیسے ہیں؟ دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان ہر انسان کی پیدائش کے وقت اپنی انگلی اس کے پہلو پر رکھ کر کچو کے لگاتا ہے اور چبھوتا ہے، سوائے عیسیٰ ابن مریم کی اور مریم علیہ السلام کی، جن کو وہ ہاتھ نہ لگا سکا کیونکہ ان کی والدہ کی دعائیں ان کے ساتھ تھیں کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اوئی زحبکا من الشیطان الرجیم، کہ میں ان کو اپنے شیطان رجیم سے پناہ میں دیتی ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں بچوں کی پیدائش کے وقت میں اپنے ان بچوں کے ساتھ اس وقت میں نا ضرورت ہے کہ اس وقت آیت الکرسی اور اس قسم کی دعائیں اور رقیہ شریعہ اس قسم کی چیزیں پڑھنی چاہیے اس وقت میں، تاکہ بچے جو ہیں وہ شیطان کی اثر. کہتے ہیں کہ اس وقت جو بچے کو شیطان کچوکے لگاتا ہے تو اسی وقت کہتے ہیں جب بچہ روتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے، اسی وقت ہی جا کے شیطان جو ہے اس کے دل پہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے. اسی وقت جگہ بنا. اگر اس وقت ہم بچا لیں اپنے بچوں کو تو مے بی دیٹ پاسبل کہ شیطان کی وہ جگہ نہ بننے پائے، وہ مسلط نہ ہونے پائے ہمارے بچوں کے اوپر. پھر آپ دیکھیں عبداللہ بن دینار سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ابن عمر ساتھ ساتھ تھے ہمارے، تو بازار میں جا رہے تھے، ایک لڑکی کو گانا گاتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ شیطان کو اگر کسی کو چھوڑنا ہوتا تو اس بچی کو چھوڑ دیتا، یعنی کہ وہ بچوں تک کو بھی نہیں چھوڑتا شیطان، اس قدر جو ہے وہ تنگ کرتا ہے. اور آپ سے نے فرمایا کہ گھنٹی شیطان کا باجا ہے. اور آپ دیکھیں ہم میں سے عموماً جو ہمارے سب کے موبائل اور سیل فونز میں ڈفرینٹ طرح کی گھنٹیاں ہی لگی ہوئی ہیں، تو ان گھنٹیوں سے ذرا باہر آ جائیں. اللہ کی بہت ساری پسندیدہ کلمات ہیں جن کو ہم اس میں لگا سکتے ہیں، وہ لگوا لیں اس کے اندر. اور پھر آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت کا شراب، جوا، سارنگی یعنی آلات موسیقی حرام ہے. یعنی کہ ہم ان حرام چیزوں کو پھر کس طرح سن رہے ہیں، کیسے اپنے گھروں میں بجا رہے ہیں، اور کس طرح سے ہمارے ہر جگہ پر ان موسیقی کے آلات کی جو ہے وہ ہماری موبائل فون سے لے کر کے ایون آپ دیکھیں مساجد میں ہم اپنے موبائل فون لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر اس قسم کی جو ہے میوزک بج رہی ہوتی ہے، تو ہم نے کہاں کوئی جگہ چھوڑ رکھی ہے، چاہے وہ حرم ہو چاہے وہ مسجدیں ہوں، ہر جگہ ہم نے موسیقی کے آلات تو لگا ہی رکھے ہوتے ہیں. بہرحال ہمیں سوچنا چاہیے ان بات چیزوں کے بارے میں. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یقیناً میرے بندوں پہ تمہارا کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا، اور توکل کے لیے تیرا رب ہی کافی ہے. تمہارا رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پہ نہایت مہربان ہے. جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا جن کو تم پکارا کرتے ہو سب گم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جن کو سمجھ لیا ہوتا ہے کہ یہ بچا لیں گے چھڑا لیں گے وہ سب گم ہو جاتے ہیں. اور جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو. انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے. اچھا تو کیا اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ اللہ کبھی خشکی پر تمہیں زمین میں نہ دھسا دے، یعنی کہ تم سمندر میں ڈر رہے ہو اللہ سے، تو کیا خشکی پہ نہیں ایسا کر سکتا اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ کیا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دیں یا تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ اور کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ نہیں کہ اللہ پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے میں تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے اور تم کو کوئی ایسا نہ ملے جس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی ہیں اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر بہت نمایاں فوقیت بخشی ہے. اور اس دن جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، یعنی کہ لیڈرز کے ساتھ بلایا جائے گا اس دن، اب سب کے اپنے اپنے لیڈرز جو ہیں اپنے فالوورز کو لے کر آئیں گے اس دن. اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا. اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر کے رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں بھی اندھے سے بھی زیادہ ناکام. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا تو سمجھیں اس کی تو آخرت سنور گئی، اور جس کا نامہ اعمال اس کو بائیں ہاتھ میں یعنی کہ لیفٹ ہینڈ میں ملے گا تو اس کے لیے کیا ہے، اس کی تو زندگی کیا، دنیا تو گزری گئی، اس کی آخرت بھی اس کی چین میں نہیں ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں، یعنی کہ جو دین اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں وحی الہی کی صورت میں، اس سے بھی تمہیں جو ہے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گر ہو. اگر تم ایسا کرتے تو یقیناً وہ تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، یعنی کہ تم بھی اگر ان کی مطلب کی باتیں کرنے لگ جاتے، یعنی کہ لائک مائنڈیڈ پیپل کی طرح ان جیسے ہی ہو جاتے، یعنی وہ جو چاہتے تھے تم وہی کہنا شروع کر دیتے، تو وہ تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، کوئی جھگڑا ہی نہ ہوتا، کوئی جنگ فسادی نہ ہوتا، کوئی بغض و عداوت ہی نہ ہوتی. اور دور نہ تھا کہ ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کبھی نہ کبھی جھک ہی جاتے. یعنی کہ رسول اللہ تعالیٰ کے فرمانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ کبھی
ان کو منانے کی خاطر یا سمجھانے کی خاطر کبھی جھک ہی جاتے، لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے۔ کس کو کہا جا رہا ہے یہاں پہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے؟ تم دنیا میں ثابت قدم نہ رہتے اور ان لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا دین چھوڑ دیتے تو تمہیں دوہرا عذاب ملتا، خود بھی بھٹکنے کا اور اپنی پوری قوم کو بھی بھٹکانے کا عذاب ملتا، اور کوئی مدد بھی نہ کی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کہا جا رہا ہے؟ ان کو کہہ کر ہمیں بات سمجھائی جا رہی کہ اگر ہم بھی ایسا سوچتے ہیں اور کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی یہ انجام ہوگا۔ یہ لوگ اس بات پر بھی تلے ہیں کہ تمہارے قدم زمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے۔ اور یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے ان سب رسولوں کے معاملے میں جنہیں ہم نے تم سے پہلے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار پہ تم کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ یعنی اللہ کی تبدیل جو سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ ولا تجدوا لسنتنا تحویلا، جو اس نے طریقہ کار بنا لیا اپنا، اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور نماز قائم کرو زوال آفتاب سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی لازم پکڑو، فجر کا قرآن بھی لازم پکڑو، کیونکہ قرآن فجر گواہی دیتا ہے، اور رات کو تہجد پڑھو۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ نماز کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، ایک تو یہ کہ، اور نماز کے اوقات بتا دیے گئے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک کے اوقات میں باقی جو نمازیں درمیان میں آ جاتی ہیں، اور خصوصاً یہاں پہ نماز قرآن فجر کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ قرآن فجر آپ دیکھیں، اس یہاں پر مشہود کہا جا رہا ہے۔ مشہود بیسکلی کیا چیز ہوتی ہے؟ جو گواہی دیتے ہیں، یعنی کہ جو کہتے ہیں، ایک معنی تو گواہی دینے کے معنی میں آتا ہے، دوسرا معنی کہ فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں، یعنی فرشتوں کی موجودگی ہوتی ہے اس وقت۔ جب فرشتے موجود ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کا تمام ریکارڈ مینٹین کر کے پھر اوپر لے جاتے ہیں۔ تو پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن الفجر۔ اور بیسکلی قرآن فجر سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ قرآن فجر سے یہاں پہ بات چکی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن اپنے فجر کی نماز جو ہے وہ آپ کی، اس میں لمبی قرات کا اہتمام کریں، یعنی کہ جو بھی جتنا بھی قرآن یاد ہے اس وقت آپ اسی فجر کی 2 رکعتوں میں لمبی قرات کر سکتے ہیں۔ اور اگر لمبی قرات نہ کرنی آتی ہو، لمبی کوئی آیتیں یاد نہ ہو، تو اس میں اس کے علاوہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ خصوصاً آپ جو ہے وہ اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کے تھوڑا سا قرآن کچھ نہ کچھ اٹھا کے ضرور پڑھ لیں اس میں سے۔ اور خصوصاً آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ لمبی نمازیں قرات کیا کرتے تھے، تو اس طرح خصوصاً جمعے کے دن جیسے الف لام میم سجدہ پہلی رکعت میں اور الدہر دوسری رکعت میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس طرح آپ اور بھی اپنی چھوٹی چھوٹی جو آپ کو چیزیں یاد ہیں اس کو اپنے نمازوں میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ چونکہ فرشتوں کی حاضری کا یہ وقت ہوتا ہے، اس لیے فرشتوں کی حاضری میں انسان کو کہتے ہیں نا اچھی اٹینڈنس لگوانی چاہیے، تاکہ ہماری پریزنس جو ہے وہ اچھی سے چلی جائے وہاں پہ۔ اور چونکہ آپ دیکھیں کہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے اس نماز میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جو آ رہے ہوتے ہیں اور جو جا رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ دونوں فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو جو بھی اس قرآن کی جو آیت ہے اس کو پڑھ کے بتائی گئی یہ بات کہ اس وقت جو ہے وہ گواہی 2 طرح سے ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو جانے والے فرشتے ان کی بھی اور جو آنے والے فرشتے ان کی بھی۔ تو قرآن کی عادت بنانی چاہیے ہمیں، خصوصاً فجر کی نماز میں، چاہے نماز میں لمبی قرات کر لیں، اگر نہیں کر سکتے تو نماز کے بعد تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ پڑھنے کی عادت ضرور ڈالیں، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ آگے میں فرما رہے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کو تہجد بھی پڑھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہاں جو تہجد کا ذکر آ رہا ہے تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تہجد رات کی نماز کو کہتے ہیں، اور عموماً آپ دیکھیں رات کی نماز میں قیام اللیل کا لفظ بھی آپ نے سن رکھا ہوگا۔ قیام اللیل جو ایک عام نام ہے، اور اس کو جو اس کا جو ٹائمنگ کہا جاتے ہیں اس کے بارے میں کہ دن اس کو رات کے شروع کے حصے میں پڑھ لیں یا رات کے درمیانی حصے میں پڑھ لیں یا رات کے آخری حصے میں پڑھ لیں، سب کا ایک ہی اجر ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار عموماً کیا ہوتا تھا کہ آپ رات کے آخری حصے میں جو ہے وہ اس قیام اللیل کو پڑھا کرتے تھے۔ تہجد پھر کس چیز کا نام ہے؟ تہجد نام ہے بیسکلی کہ نیند کو جب توڑ کے اٹھ جاتا ہے انسان تو اس کو تہجد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو رات کی نمازوں میں سے کسی وقت بھی پڑھنا تہجد ہی کہلاتا ہے۔ آپ عشاء کے ساتھ چاہتے ہیں تو عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں اس کو، سونے سے قبل پڑھ لیں، یا اٹھ کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو اٹھ کے بعد آپ پڑھ لیں۔ نہیں کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ جی نماز کے لیے آپ تہجد کے لیے روزانہ اٹھیں، بلکہ آپ رات کو عشاء میں جاگے ہوئے ہیں، عشاء کی نماز پڑھیں، تھوڑی دیر بعد اس کی آپ نے جو ہے اپنی پڑھ لی کچھ رکعتیں، اب کچھ رکعتیں اپنے لیے مان لیے، چاہے آپ 4 چاہے آپ 8، کسی بھی طرح سے، جیسے ابھی رمضان کا مہینہ ہے تو آپ کم از کم 8 رکعتیں یا کم از کم جو ہے 6 رکعتیں اس طرح سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔
فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز جو ہے نا وہ تہجد کی نماز ہے. اس لیے اس کا کچھ نہ کچھ اہتمام کریں. خصوصاً ایسے آج کل رمضان ہے, تراویح کا اہتمام کر لیں, جسے اپنے خود ساختہ خود ہی کچھ نہ کچھ قراتیں کر لیں آپ گھر میں اپنی نماز کے ساتھ بیٹھ کے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کو رمضان میں زیادہ ہمارے لیے جو ہے کہتے ہیں نا کہ ایک کا جو ایک نفل کا جو اجر ہے وہ بھی فرض کے برابر ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ہمیں تہجد کی نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ مزید آگے فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, اور امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے گا. مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جب قیامت کے دن سب کو اٹھایا جائے گا, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کر ایک ٹیلے پر موجود ہوں گے, یعنی اپنی امت کے ساتھ ایک ٹیلے پر موجود ہوں گے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے سبز لباس پہنایا جائے گا اور اجازت دی جائے گی کہ میں کوئی بات کہہ سکوں, اور جو میرے رب مجھے سکھائے گا میں اس وقت وہ بات کہوں گا, اور وہی جو مقام ہے وہ مقام محمود ہے. اور اس کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام محمود ملے. جیسے اذان کے بعد یہ دعاؤں کے بارے میں آتا ہے, تو آپ نے کیا فرمایا کہ جو میرے لیے اس مقام محمود کی دعا کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے, اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفارش بھی کریں گے. تو اس لیے ہمیں اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اذان کے بعد الحمدللہ, اور تاکہ ہماری بھی سفارش ہو سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ مقام محمود ملے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو تو جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا, اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال, اور اپنی طرف سے طاقت کو میرا مددگار بنا دے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل تو مٹ جانے کے لیے ہی تھا. یعنی کہ باطل تو ختم ہو جانے والا ہی تھا, جب قرآن آ گیا تو باطل چلا گیا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ہم اس قرآن کے سلسلے نزول میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کی تو شفا ہے, رحمت ہے, مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کوئی اور چیز میں اضافہ نہیں کرتا. مجاہد اور قتادہ کہتے ہیں کہ جو بھی قرآن کی مجلس سے اٹھ کر جاتا ہے تو یا تو وہ اپنے ساتھ اضافہ لے کر جاتا ہے, یا تو اس مجلس کے ساتھ میں کچھ کمی کر کے چلا جاتا ہے. یعنی کہ یا تو کچھ اٹھا کے, یعنی کہ کچھ کما کے چلا جاتا ہے, لے کے جاتا ہے کچھ نہ کچھ, یا تو کچھ گما کے چلا جاتا ہے. اس لیے جو ہے یہاں پہ تعالیٰ کیا ہمارے کہ ظالموں کے لیے کچھ خسارے میں اضافہ نہیں کرتی یہ باتیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے وہ لوگوں کے لیے کیا ہے کہ ظلم ساتھ جو لوگ چل رہے ہوتے ہیں ان کو, کیونکہ ظلم بیسیکلی کیا ہے, حق سے محروم کرنا لوگوں کو. اور جب انسان حق سے محروم کرتا ہے, اللہ کے بندوں کو حق سے محروم کرتا ہے, یا بندوں کو حق سے محروم کرتا ہے, یا اللہ کا جو حق ہے ہمارا ہم بندوں پر اس سے محروم کرتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے خسارہ ہی خسارہ ہے نا. پھر تو انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا ہے اور پیٹھ موڑ لیتا ہے. جب ذرا سے مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے, ابھی تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے. یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں, یعنی کہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کہاں سے آتی ہے, کیا ہے روح. کہو کہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے. یعنی اس کی حقیقت کیا ہے, اس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو دیا ہی نہیں کہ ہم اس کے بارے میں کوئی رائے بنا سکیں یا کوئی رائے بھی قائم کر سکیں کہ روح کیا چیز ہوتی ہے. مگر تم لوگوں کو علم میں سے بہت کم ہی دیا گیا, یعنی کہ بہت تھوڑا ملا ہے, اس لیے ہم زیادہ سمجھ ہی نہیں پا سکتے روح کے بارے میں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے, پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے. یہ جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ہی ملا ہے, بے شک اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے. اور کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے, چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر طرح سے سمجھایا, مگر اکثر لوگ انکار ہی پہ جمے رہے. انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تم ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دو, یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہی پیدا نہ ہو جائے, یا اس میں نہریں جاری نہ رواں کر دو, یا تم نہریں چلا دو اس کے اندر, یا تم آسمان کو ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دو جیسے کہ تمہارا دعویٰ ہے, یا اللہ و فرشتوں کو روبرو ہمارے سامنے ہی لے آؤ, یا تمہارے لیے سونے کا کوئی گھر بن جائے, یا تم آسمان پہ چڑھ جاؤ, اور تمہارے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہیں کریں گے جب تک کہ تم ہمارے اوپر ایک ایسی کتاب نہ اتارو جس کو ہم پڑھ سکیں. یعنی کہ ایسے آپ دیکھیں مطالبات ہیں
کہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں بہت ان یوزول سی چیز چاہیے، ہمیں بہت ہی کہتے ہیں نا ایسی چیز جو ہماری عقل میں نہ سماتی وہ آ جائے تو ہم بات مان جائیں گے، ایسے کشف و کرامات ہم دیکھ لیں گے تو ہمیں یقین آ جائے گا، ایسے معجزات سامنے آ جائیں گے تو ہم مان جائیں گے۔ اب دیکھیں اتنے معجزات سامنے رکھے موجود ہیں، یہ قرآن کا اترنا ہی ایک معجزہ ہے، تو کہ یہ کافی نہیں تھا ماننے کے لیے؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا کچھ اور بھی ہوں؟ یعنی کہ میرا کام تو صرف پیغام پہنچانا تھا، لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہ روکا، مگر ان کے اس قول نے کہ یہ کہا انہوں نے کہ کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا؟ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے کو ہی ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے، لیکن زمین میں تو انسان ہی بسے ہوئے، اور فرشتے بھی اگر آتے تو انسان کی شکل میں آتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، اور وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، جسے گمراہی میں ڈال دے تو وہ کس کے سوا کوئی اور حامی و ناصر نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی ان پر آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے، یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا جو انہوں نے ہماری آیات سے انکار کر کے کیا، اور کہا کہ کیا جب ہم سے ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ اللہ نے آسمان زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور ان جیسوں کو پیدا کرنے کی کیا ضرور قدرت رکھتا ہے، یعنی کہ کیا ایسی طاقت نہیں رکھتا، وہ ضرور رکھتا ہے، اور اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظلم کرنے والے تو انکار ہی کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے، یعنی کہ اللہ کے دونوں ہاتھ تو غنی ہے کہ وہ بے نیاز ہے اپنے خزانے سے، کہ وہ لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ جو جس کو جو چاہے مانگ رہا ہے تو وہ اس کو بانٹ رہا ہے، دے رہا ہے، اس کو کبھی اس میں کوئی تنگی نہیں پیش آتی، مگر اگر انسان کے پاس سب کچھ دے دیا جاتا تو انسان کے ایسی طرح بانٹ سکتا تھا لوگوں کو؟ ہم نے موسیٰ اسلام کو نشانیاں عطا کی، ہم نے موسیٰ اسلام کو تو نشانیاں عطا کی تھی، واضح طور پہ دکھائی دے رہی تھی۔ اب تم خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں تمہیں ایک سحر زدہ آدمی سمجھتا ہوں، یعنی کہ اس وقت موسیٰ اسلام کو بھی جھٹلا دیا گیا تھا۔ موسیٰ اسلام نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ تو خوب جانتا ہے کہ یہ تو رب السماوات کے سوا کسی نے نازل ہی نہیں کی، کہ یہ تو اللہ کی نازل کردہ وہ نشانیاں ہیں، اور میرا خیال یہ کہ فرعون تو ایک شاباش زدہ آدمی ہے۔ آخرکار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اس کے ساتھی کو غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخری وعدے کا وقت آ جائے گا تو تم سب کو ہم لا کے حاضر کر دیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اس قرآن پر ہم نے برحق نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ ہی یہ اترا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے اس کے سوا کسی اور کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اس کو بشارت دے دو، اور جو نہ مانے اس سے خبردار کر دو، اور اس قرآن پاک کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اس کو لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے بتدریج اتارا ہے، یعنی گریجول اتارا ہے، ضرورت کے مطابق اتارا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا جب انہیں یہ سنایا جاتا ہے تو منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کیا کہا جا رہا ہے کہ جن کو سمجھ آ جاتی ہے واقعی یہ قرآن ہے، یہ کتاب ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، جب ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، پاک ہے ہمارا رب اس وعدے کا تو پورا ہونا ہی تھا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور سن لو اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اللہ کہہ کر پکارو گے، رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سبھی اچھے اچھے نام ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان کا لہجہ اختیار کرو، یعنی کم از کم اتنی آواز ہو کہ ہمارے کان سنتے ہو اس کو، یہ نہ کہ محلہ سنتا ہو، ہمارے کان میں اپنی آواز پڑے تاکہ ہماری کنسنٹریشن جو ہے نماز میں اسٹرانگ رہے۔ اور جو بھی نماز آپ پڑھتے ہیں کبھی بھی اگر آپ کو نماز میں وسوسے آتے ہیں اس کا بہترین علاج یہی ہے کہ اگر آپ اپنی آواز کو اتنا رکھتے ہیں کہ آپ کے کان اس کو سن رہے ہوں تو کبھی بھی آپ نمازوں میں بھولتے اور بھٹکتے نہیں ہیں۔
اور کہو تعریف ہے اللہ کی، اور کہو کہ تعریف ہے اس اللہ کی جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ کوئی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ ہی وہ کوئی عاجز کرنے والا، اور نہ ہی وہ کوئی عاجز ہے کہ کوئی اس کا وارث ہو، یعنی کہ اس کے لیے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ کوئی بندہ ہو جو بعد میں اس کی وراثت کو پائے اور اس کے بعد اس کا بیٹا کہلائے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ انسانوں کو ضرورت پڑتی ہے بیٹوں کی اور وراثت کو تقسیم ہونے کے لیے اپنے اپنے رشتہ داروں کی۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ تو تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے سے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم کچھ نہیں تو روزانہ اللہ اکبر چھوٹا سا کلمہ ہے، چھوٹی سی تسبیح ہے، اور کیا اس کو پڑھنا بہت مشکل ہے؟ کم از کم سورج نکلنے سے غروب ہونے سے پہلے تک کم از کم اگر 100 دفعہ پڑھ لیں، یعنی کہ ہر سورج نکلنے سے پہلے یا غروب ہونے سے پہلے اگر ہم 100 دفعہ تسبیح پڑھ لیں تو کیا یہ بہت بھاری تسبیح تو نہیں ہوگی ہمارے لیے، ہم آسانی سے پڑھ پائیں گے اس کو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ چھوٹی چھوٹی تسبیحات جو نا بہت بڑے بڑے اجر رکھتی ہیں، تو ہمیں ان کو بھی اپنانا چاہیے۔ سورۃ الکہف تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، ٹھیک ٹھیک اور سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، اس بات کا انہیں علم ہی نہیں کہ نہ ان کے باپ دادا کو تھا، کہ بڑی بات ہے جو یہ منہ سے نکالتے ہیں وہ محض جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ تلاوت سن لیتے ہیں، جی لگا دیں مدیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما مدیہ تھوڑی سی اسٹریمنگ آپ کی جو ہے نا وہ رک رہی ہے آواز کی، تو آئی تھنک اس کو اسٹاپ کر دیں، انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ ٹائم سنا دیں گے ان کو، ٹھیک ہے؟ جی، سورۃ الکہف مکی صورت ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ مسند احمد میں روایت ہے کہ جس نے اس کی 10 آیات حفظ کی وہ فتنہ دجال سے بچا لیا گیا۔ اور ایک اور روایت میں آتی ہے بات کہ جس نے جمعے کے دن تلاوت کی تو اگلے جمعے تک ایک نور اس کے ساتھ ہوگا، یعنی اس صورت کو پڑھتے جائیں تو نور ہمارا حصہ ساتھ ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کا ایک نور کا حالہ ہمارے گرد بن جاتا ہے، ایک شیلڈ بن جاتی ہے ایک طرح کی۔ اور اس صورت کے پڑھنے سے سکینت بھی نازل ہوتی ہے۔ مزید اس کی فضیلت دیکھیں تو برا بن عازب کہتے ہیں کہ اس میں ایک وہ بھی روایت ملتی ہے ہمیں کہ جس وقت جو ایک شخص اپنے گھر میں سورۃ الکہف پڑھ رہے تھے اور انہوں نے بھی رات کو اپنے سر کے بادلوں کا ایک نور کا ایک گچھا سا دیکھا تھا، تو انہوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سکینہ تھی جو نازل ہو رہی تھی، اور اگر تم صبح کر دیتے اسی کو پڑھتے ہوئے تو تم ان کو دیکھ لیتے۔ اسی طرح ابو درداء کہتے ہیں کہ جو شخص نے ابتدائی 3 آیات پڑھ لی وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، اور مسلم کی روایت میں یہ آتا ہے کہ کسی نے ابتدائی 10 آیتیں پڑھ لی تو وہ بھی فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھے
دو جملوں کے درمیان اس کے لیے نور کا نور روشن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ سورہ کہف ہماری الحمدللہ عادتوں میں شامل ہے. اور اس کے علاوہ نہ صرف یہ کہ فتنہ دجال سے حفاظت ہوتی ہے بلکہ بہت سارے فتنوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے جو اس کے اندر سورہ کہف میں موجود ہیں. تو جو پڑھ لے اس کو، جو حفظ کر لے اس کو، جو اس کو جمعے کے دن سے پڑھ لیتا ہے اور اس کی کچھ آیتیں بھی پڑھ لیتا ہے، تو ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ 10 آیتیں ضرور ہم یاد کر لیں، تاکہ اگر نہ بھی پڑھ سکیں ہوں پوری تو کم از کم اتنی تو پڑھ ہی لیں. پیچھے صورت میں ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ بات ہو رہی تھی مسلسل، اور یہاں پر کچھ جو ہے وہ اب نصارہ کے ساتھ کچھ موضوعات جو ہیں وہ اس میں آپ اب دیکھیں گے اس کے اندر. ٹھیک ہے جی. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے. واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان زمین پر ہے اس کو بھی ہم زمین کی ہم نے زینت ہی بنا دیا تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. آخر ہم سب کو ایک دن چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. یعنی کہ ایک دن جب چٹیل میدان سب کچھ بن ہی جائے گا تو ہم آج اس کی تیاری اپنے کل کے لیے کر لیں. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم سمجھتے ہو کہ غار و قدبے والے ہماری بڑی عجیب نشانیوں میں سے ایک تھے؟ یعنی کہ یہاں پر کچھ واقعات کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. ہم اس پوری صورت میں 4 واقعات کو پڑھیں گے، جس میں سے پہلا واقعہ جو ہے وہ کہف والوں یعنی غار والوں کا ہے، جو اپنے دین اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں جا چھپے تھے. جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے، انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، ہم کو اپنی خاص رحمت سے نواز. یعنی کہ یہاں پر انہوں نے دعا کی ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارا معاملہ درست کر دے. تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ دیکھیں کہ ان 2 گروہوں میں سے کون صحیح مدت قیام کا شمار کرتا ہے. ان کا اصل قصہ تمہیں ہم سناتے ہیں کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی. ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے کہ جب وہ اٹھے انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا بس تو وہی ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے اور ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود نہ پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں تو بہت ہی بیجا بات کریں گے. یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے الہ بنا بیٹھی ہے اور یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یعنی کہ یہ وہ نوجوانوں کی کنورسیشنز ہے جو وہ آپس میں یوتھ جو کر رہی ہے، جو ایک ایمان لے آئی تھی اور اپنے قوم کے اوپر تبصرہ کر رہی ہے وہ. اب جبکہ تم ان سے ان کے معبودان غیر باطل سے، یعنی کہ جو ان سب کے جو خود ساختہ انہیں جو بھگوان اور خود ساختہ جو اپنے لارڈز بنا رکھے تھے ان سے بے تعلق ہو چکے ہو، تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لے لو. تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان پیدا کر دے گا. انشاءاللہ تفصیل اس کی زندگی رہی تو پھر کبھی ہم سورہ کہف پہ ایک کورس رکھیں گے انشاءاللہ، اور تفصیل کے ساتھ اس پہ ڈسکس کریں گے کہ ان سارے واقعات کے پیچھے لاجکس کیا ہیں، اس کی اسٹیٹسٹکس کیا بنتی ہیں، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کس کس اینگل سے آج کے دنیاوی لیول پہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں. تو بہت ڈیٹیلز ہیں اس کے اندر جس پہ ہم ابھی اس وقت نہیں جا سکتے. تو ابھی ہم صرف اور صرف جو کم مختصر بات پہ ہی جو ہے اس پہ ہم اکتفا کرتے ہیں اس وقت. تو انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ گویا سورج جب ان پہ نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب سے چڑھ جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب سے اتر جاتا ہے، اور وہ ہے کہ ایک غار کے اندر ایک وسیع جگہ پر پڑے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے تم کوئی ولی و مرشد نہیں پا سکتے. تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے. ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے. ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا. اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ پڑتے اور تم پر ان کے نظارے کی دہشت تاری ہو جاتی. اور اس طرح ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا کہ تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں. کہ ان میں سے ایک نے پوچھا کہو کتنی مدت اس حال میں رہے، یعنی کتنے دن تک ہم سوتے رہے، نیند میں کتنا وقت گزرا ہمارا. اور آپ دیکھیں بعضوں کو جب گہری نیند ہو جاتی ہے انسان کی تو اس کو اندازہ نہیں ہوتا وہ کتنی دیر میں سو کے اٹھا ہے، اور وہ بھی بعضوں کہتے ہیں میں تو بس ابھی سویا تھا، کچھ دیر تو ہوئی تھی. دوسروں نے کہا کہ شاید وہ دن بھر یا اسے کچھ کم مدت جو ہے سوئے ہوں گے. پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا وقت کتنا وقت اس حال میں گزرا ہے. نہیں کہ بیکار کی باتوں میں وقت کیا ضائع کرنا کہ کتنا سوئے تو چھوڑو، اب آگے کی بات کرو. چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کے شہر بھیجیں اور دیکھیں کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے. یعنی کہ اب کیا کریں، کام کا وقت ہے، کام شروع کرتے ہیں. پھر وہاں سے کچھ کھانے کے لیے وہ لے آئے، اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام لے، ایسا نہ ہو کہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے کی خبر دے بیٹھے.
اگر کہیں ان لوگوں کا ہم پتہ چل گیا ہمارے بارے میں تو ہمیں سنسار ہی کر ڈالیں گے، یا زبردستی ہمیں اپنی قوم میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔ اس طرح ہم نے ان اہل شہر کو ان کے حال پہ اطلاع دے دی تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ قیامت کے وقت بے شک آ کے ہی رہے گا۔ مگر اس وقت وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، یعنی کہ جب یہ واقعہ ہو گیا کہ کس طرح وہ سامنے بھی آ گئے، پتہ بھی چل گیا، اور جو عقیدہ درست کرنا تھا مسلمانوں کا اس وقت وہ مسلمانوں کا عقیدہ بھی درست کر دیا گیا۔ تو یہ تو تفصیلات ہیں ان کے اندر کافی ساری اس طرح کی۔ اور وہ اس وقت آپس میں جھگڑ رہے تھے، یعنی کہ ہوا کیا کہ جب وہ جتنا عرصہ وہ اٹھے اور ساری باتیں کلیریفائی ہو گئی، اس کے بعد کیا تھا کہ وہ جب واپس جا کے اپنے غار میں سو گئے تو لوگ پھر جھگڑا کرنے لگے ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پہ ایک دیوار چن دی جائے، یعنی کہ ان پہ دیوار چن دے، اللہ جانتا ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ تھا، ہمیں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، ان کا رب ان کے معاملوں کو بہتر جانتا ہے۔ مگر جو لوگ ان کے معاملات میں غالب تھے کہنے لگے کہ ان پر ہم ایک عبادت گاہ بنا لیتے ہیں، یعنی کہ مسجد بنا لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ نے کہا کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور یہ سب اندازے ہی ہیں جو یہ لوگ لگا رہے تھے، اور کچھ کہہ رہے تھے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہو کہ میرا رب ہی بہرحال سب بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، تم بہت سے لوگ کم ہی ان کی صحیح تعداد بتا سکتے ہیں، بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو، اور ان کے متعلق کسی سے پوچھ گچھ نہ کرو۔ یعنی کہ آپ دیکھیں اس بات سے کیا بحث کہ ان کی تعداد کتنی تھی، اور آج بھی آپ دیکھیں وہ 3 تھے، 5 تھے، 6 تھے، 7 تھے، اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے زمانے میں جو کام کر کے گئے ہیں، وہ جو یوتھ تھی اس زمانے کی، وہ کس طرح سے جو ہے وہ اٹھی ہے اسلام کے لیے، اور اپنے دین کے لیے اپنے آپ میں اسٹیپ لیا ہے انہوں نے، اور اس کے بعد اسٹینڈ لیا ہے، تو وہ دیکھنے کی چیز ہے کہ انہوں نے عمل کیا کیا۔ یہ کتنے تھی تعداد میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے آج کل فیکٹس اینڈ فیگرز پہ بہت زیادہ زور ہے کہ کتنی تعداد، آج بھی ہم دیکھیں نا کتنی تعداد ملکوں میں جو ہے وہ اس بیماری کا شکار ہے، کتنی تعداد جو ہے پوری دنیا میں ہے جو وہ ماری گئی ہے۔ آج کل خالی لوگ جو ہے نا نمبرنگز اور فگرز پہ زیادہ توجہ ہے، اتنی فگرز ہو گیا، اب اتنا فگر بڑھ گیا، اب اتنا فگر بڑھ گیا۔ اب دیکھیں فگر سے کچھ نہیں ہوتا، اصل دیکھنا یہ چاہیے کہ جو چیز ہو رہی ہے کیا اس کے حل کے لیے بھی کچھ مسئلے کا حل کیا جا رہا ہے، یا خالی بس فگر جمع کیے چلے جا رہے ہیں، صرف فیکٹس اینڈ فگرز ہم جمع کر رہے ہیں۔ اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں یہ کام کل کر دوں گا، الا یہ کہ اللہ چاہے، یعنی کہ کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کل کروا لے گا یہ، اور جب انسان کرنا ہو تبھی انشاءاللہ کہنا چاہیے، ورنہ نہ کرنے کے لیے انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو کہ امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں ہدایت سے قریب تر بات کی میری طرف رہنمائی فرما دے گا۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال پڑے رہے اور 9 سال اور بڑھ گئے، یعنی کہ جو مدت شمار ہے اس کی، اگر آپ اس کو قمری مہینے سے شمار کریں تو وہ اتنی بنتی ہے، اور اگر آپ اس کو سولر سسٹم سے شمار کریں تو وہ اتنی بن جاتی ہے۔ بہرحال 300 سال تھے یا 309 سال تھے۔ تم کہو کہ اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کے سبھی جو راز ہیں یہ غیب ہے، اسی کا معلوم ہے۔ کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا، مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے سنا دو اس کو، اور جو بھی اس کے احکامات کو بدل دینے کا حق، اور کوئی اس کے احکامات کو بدل دینے کا حق نہیں رکھتا، اور اس سے بچ جانے کے لیے بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پا سکتا، اور اپنے دل کو ان کی لوگوں کے ساتھ اور اپنے دل کو ان لوگوں کے ساتھ مطمئن کرو جو رب کی رضا کی طلب میں صبح اور شام پکارتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کہ کن کی کمپنی جوائن کرو، کن کے ساتھ بیٹھو، جو لوگ صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو لوگ صبح شام خالی پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی دنیاوی ہی باتوں سے ہی اپنے وقت گزار رہے ہیں، تو کیا کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پہ کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یعنی کہ ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارو جو اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں صبح اور شام اور رب کی رضا چاہتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار افراد و تفریح پر مبنی ہے۔ صاف کہہ دو کہ یہ تمہارے حق میں یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے اس کو مان لے، جس کا جی چاہے وہ انکار کر دے۔ ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے، ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپیٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں،
وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو ان کا منہ بھون ڈالے گا، اور بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ، اور رہے وہ لوگ جو مان لیں گے اور نیک عمل کریں گے تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم، اطلس اور دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، اونچی مستدوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے، بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی قیام گاہ ہوگی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا ہمارے جو دنیا میں اچھا کرے گا اس کے لیے آخرت میں بہترین اللہ تعالیٰ نے انتظام کر رکھا ہے، اس کے لیے تکیے دار مجلس بھی ہے، بہترین لباس بھی ہے، بہترین جو ہے مہمانی بھی ہے اس کے لیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو کہ دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے اور 2 باغ دیے، اور صرف کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور اس کے درمیان کاشت کی زمین رکھی، دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بارآور ہوئے، انہوں نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی، اسے خوب نفع حاصل ہوا۔ کچھ پا کر کے ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے کہنے لگا، یعنی کہ بعض اوقات مال بھی کیسے انسان کے لیے آزمائش بن جاتا ہے، یہ دیکھیں ابھی آپ اس میں کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تم سے زیادہ طاقتور نفری بھی رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی، تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور لے جایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ جگہ اچھی پاؤں گا۔ یعنی کہ اس کو امید کیا دنیا تو بہت اچھی مل گئی ہے، آخرت بھی بغیر کچھ کیے بہت اچھی مل جائے گی کہ آئی ڈیزرو اٹ۔ تاہم اگر کبھی اس نے مجھے تاہم اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا کہ کیا تم کفر کرتے ہو اس ذات سے جس نے تم کو مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا، رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہاں پر کوئی بت کی پوجا تو نہیں ہو رہی تھی، یہاں مال اللہ کی ساتھ شرک کر رہا تھا، یعنی کہ مال کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا تھا۔ تو جب تو اپنے باغ میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تمہاری زبان سے یہ بات کیوں نہ نکلی کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی کہ یہ کیا ایسا کلمہ ہے جس سے انسان کو بہت سی چیزوں سے نظر سے انسان بچا لیتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیوں نہ نکلا تمہاری زبان سے، اگر تم مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہے ہو تو قریب ہے کہ میرا رب تمہیں تمہاری اس جنت سے بہتر مجھے تمہاری اس باغوں سے بہتر مجھے بہترین باغ عطا فرما دے گا، اور تمہارے اس باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے گا جس سے وہ صاف اور چٹیل میدان بن کر رہ جائیں گے اور اس کا پانی زمین میں اتر جائے گا، پھر تم اسے کس طرح نکال سکو گے، نہیں پھر تم نکال ہی نہیں سکو گے اس کو۔ آخرکار ہوا یہ کہ اس کا سارا جو پھل تھا وہ مارا گیا، وہ اپنے انگوروں کے باغ کو چھتوں پر الٹا پڑا دیکھ کر کے ہاتھ ملتا رہ گیا، کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ یعنی کہ اس کو عقل آ گئی بہرحال کہ نہ تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی گروہ اس کی مدد کر سکتا اور نہ کر سکا وہ اپنے آپ ہی کچھ مدد، یعنی کہ نہ کوئی اور اس کی مدد کے لیے آیا نہ وہ خود اپنی آپ ہی مدد کر سکا۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحق کو ہی حاصل ہے، اور انعام وہی بہتر ہے جو اللہ بخشے اور انجام وہی بخیر ہے جو اللہ دکھائے۔ یعنی اصل بات تو یہ ہے کہ مال بذات خود تو بری چیز نہیں، مگر بعض اوقات انسان اپنی غفلت میں ناشکری میں جب اسی مال کو الہ بنا لیتا ہے تو پھر یہ اللہ کے ساتھ شریک ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بھی نتائج بھی غلط نکل جاتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دنیا کی حقیقت اس مثال سے بھی سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پیداوار خوب گھنی ہو گئی، کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھر رہی تھی۔ اللہ جس پر چاہے قدرت رکھتا ہے، یعنی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ مال اور یہ اولاد دنیاوی زندگی کی آرائش ہے، اصل تو رہ جانے والی نیکیاں تمہاری نزدیک زیادہ نتیجے کے لحاظ سے بہترین ہے، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے کہ جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے، ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ ایک بھی چھوٹے گا نہیں، اور سب کے سب جو ہے رب کے حضور صف در صف پیش کر دیے جائیں گے۔ دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس، اسی طرح جیسے کہ ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، تم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر کیا ہی نہیں ہے، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا،
اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کی تفصیلات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ کر دی گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب کا سب سامنے حاضر پائیں گے، اور تمہارا رب کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہ کرے گا۔ میننگ ایک ایسی کتاب ہے جو ایک ایک ڈاٹ کو، خیال کو، ایکشن، تاثرات، آپ کے جذبات، آپ کے اشارے، ہر چیز کو ریکارڈ کر کے اس پہ جو ہے لکھ کر کے اس کتاب کو ایک کمپلیٹ کتاب بنا کے وہ ہمارے ہاتھوں میں دے دی جائے گی۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا سورہ بنی اسرائیل میں کہ ہمارے گردنوں میں ہمارے نامہ اعمال کو ٹانگ دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہماری نامہ اعمال کی کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی نہ بنے کہ جس میں ہماری چیزوں کو دیکھ کر، سن کر کے اور بول کر کے ہمیں حسرتیں ہوں اس وقت سن کر کے۔ اللہم حافظنا۔ یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا اور اس لیے اپنے رب کے حکم کے تار سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو، اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے۔ بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے آسمان اور زمین پیدا کرتے ہوئے ان کو نہیں بلایا تھا، نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں نے شریک کیا تھا۔ میرا یہ کام نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں۔ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب ان کا رب ان سے کہے گا پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تو میرا شریک بنا بیٹھے تھے۔ ان کو یہ پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی گڑھا مشترک کر دیں گے، اور سارے مجرم اس روز آنکھ دیکھ لیں گے اور سمجھ لیں گے اب انہیں اسی میں گرنا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقعہ ہوا ہے، یعنی کہ بات سمجھتا ہی نہیں، صرف جھگڑا کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے اور وہ کہاں لکھا ہے، اور یہ تو بات سمجھ ہی نہیں آئی، اور یہ تو کچھ لاجک ہی نہیں بنتی اس میں۔ ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے سے اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ لیں۔ رسولوں کو ہم نے اس کام کے سوا کسی اور غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت دینے اور ڈرانے کی خدمت انجام دیں، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے میری آیات کو جو انہیں بھیجی گئی تھی مذاق بنا لیا ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر بڑا ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کے نصیحت کی جائے، وہ ان سے منہ پھیر جائے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے ہاتھوں سے خود تیار کر رکھا ہے۔ ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی باتیں سمجھنے نہیں دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے بوجھ پیدا کر دیا ہے۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ، وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ اور ربک الغفور ذو الرحمہ، تمہارا رب بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ وہ ان کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے جس سے وہ بھاگ کر نکلنے کی راہ نہ پائیں گے۔ یہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنے سفر کو ختم نہ کروں گا جب تک کہ ان دونوں دریاؤں کے سنگم پہ نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانے دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آج سب سے بڑا عالم کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایز اے رسول ہونے کے ناطے یہ کہہ دیا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ تو کیونکہ رسول ہی اپنے زمانے کا عالم ہوتا ہے، تو ان کو اس بات پر بتایا گیا کہ آپ اپنا علم اپڈیٹ کر لیں، آپ سب سے بڑے عالم نہیں ہیں بلکہ آپ سے بڑا بھی عالم کوئی موجود ہے۔ تو ان کو اسی عالم کی جو ہے ملاقات کے لیے جو ہے پھر ان کا سفر کروا دیا گیا کہ آپ جا کے اس عالم سے مل کر آئیں۔ تو سفر کی داستان یہاں پر آ رہی ہے۔ پھر جب وہ اپنے سنگم پہ پہنچے، یعنی ان کو ہدایت کی گئی تھی کہ ایسے اپنے گھر سامان لے کے نکلنا، مچھلی ساتھ لے کے جانا، فلاں جگہ پہ جاؤ گے جب مچھلی جب پانی میں کھو جائے گی تو سمجھ جانا کہ وہی جگہ ہے جہاں پہ تمہیں وہ عالم مل جائے گا۔ پھر جب وہ اس سنگم پہ پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گیا، وہ نکل کے اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو، اور آگے جا کے موسیٰ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ لاؤ ہمارا ناشتہ، آج سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے۔ خادم نے کہا آپ نے دیکھا کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھ پہ ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر کرنا آپ سے بھول گیا، مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کے دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر واپس ہوئے، اور وہیں پہ انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ حضرت خضر تھے یہاں پہ جس پر اللہ تعالیٰ نے خاص علم نظر سے نوازا تھا ان کو۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور کس چیز کی آپ کو خبر ہو اور جس چیز کی آپ کو خبر ہی نہ ہو آپ اس پہ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس نے کہا کہ اچھا، اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کر دوں۔ یعنی کہ اب استاد اور شاگرد کا ایک پورا یہاں پر جو ہے وہ ایک تعلق نظر آ رہا ہے ہمیں کہ شاگرد استاد سے اجازت مانگ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ سفر پہ چلوں، اور اس کے بعد وہ کیا ایک رول بنا رہے ہیں کہ کوشچننگ نہیں کیجیے گا ایکسٹرا، یعنی کہ جب تک میں کچھ بتانا نہ چاہوں اس وقت تک جو ہے صبر سے کام لیجیے گا تاکہ میں آپ کو خود ہی سب کچھ تفصیل سے بتا دوں۔ اور آپ دیکھیں بعض اوقات استاد ایسے ڈانٹ ڈپٹ کر بھی دیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈر جائیں، بھاگ جائیں، اپنی انسلٹ فیل کریں، یا یہ سمجھے کہ استاد ہے، استاد کو جب میں نے اپنا ایک رتبہ دیا ہے، بڑی عزت دی ہے، تو مطلب وہ کچھ کہہ بھی سکتا ہے، کبھی ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اب وہ دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اس کشتی میں شگاف ڈال دی تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھول چک کر مجھے نہ پکڑیں، میرے معاملے میں اب ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، اب تو میری طرف سے آپ کو عذر بھی مل گیا۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک ایک بستی میں پہنچے، وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں میں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے دیوار کو قائم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام پر اجرت لے سکتے تھے۔ اس نے کہا کہ بس میرا تمہارا ساتھ نہیں ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن میں تم صبر نہ کر سکے تھے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو کشتی کو زبردستی چھین لیا کرتا تھا۔ رہا وہ لڑکا جو اس کے والدین مومن تھے اور ہمیں اندیشہ ہوا کہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی ان سے بہتر ہو اور جس صلہ رحمی کی زیادہ توقع کی جاتی ہو۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان کے بچوں کا ایک خزانہ مدفون ہے، ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ دونوں بچے بالغ ہوں تو اپنا خزانہ نکال لیں، یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، اور یہ میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا، یہ وہ حقیقت ان باتوں کی جن پہ تم صبر نہ کر سکے۔ تو یہاں پر جو بات مکمل ہو رہی ہے ہم اس کو انشاءاللہ یہیں پر تک ہی رکھیں گے، آگے کا واقعہ کل اس کو دیکھیں گے۔ تو یہاں پر بیسکلی موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا ایک سفر بتایا جا رہا ہے، اور یہ سفر بیسکلی علم کا سفر ہے۔ تو علم کے سفر میں بعض اوقات جو ہے وہ ایسی چیزیں بھی استاد کر رہے ہوتے ہیں جو شاگردوں کو سمجھ نہیں آتی ہے نا، خصوصاً آپ دیکھیں فیلڈ ٹرپ جو ہوتی ہے نا، اب فیلڈ ٹرپ میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہو رہی ہوتی ہیں جو استادوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز بعد میں کام آئے گی میرے شاگردوں کے، اور شاگردوں کو لگ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں ٹیچر یہاں پہ کیوں وقت ضائع کروا رہا ہے ہمارا، کیوں جو ہے وہ یہاں پہ ڈرلنگ کروا رہا ہے، کیوں ہمیں یہاں بھگا رہا ہے، کیوں یہاں پہ ہمیں لے کر آیا ہے۔ تو بیسکلی بتایا یہاں پہ یہ جا رہا ہے کہ استاد بعض اوقات کچھ بتانا چاہ رہا ہو، کچھ سکھانا چاہ رہا ہو تو شاگرد جو ہے وہ صبر سے کام لے تو اس کو بہت سی چیزیں سیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ اور دوسرا یہاں پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اگر استاد کچھ نہیں بتانا چاہ رہا اور مطلب منع کر چکا ہے اور شاگرد بار بار جو ہے بیچ میں انٹرپٹ کر رہا ہے تو وہ سوری کہہ سکتا ہے، وہ اپنی بھول جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ پلیز فارگیو می، میں نے غلطی سے بات میرے منہ سے نکل گئی، میں نے کرنی نہیں تھی، ٹھیک ہے، صاف دل سے معاملہ سیٹل کر لیا جائے تو بہتر بات ہے، یعنی کہ دل میں رکھ کے بیٹھ جائے استادی اور شاگرد بھی تو علم لے ہی نہیں سکے گا اور دے بھی نہیں سکے گا۔ تو یہاں پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ صاف دل سے ایکسکیوز بھی کر لینا چاہیے جو بات سمجھ نہ آئی تو۔ اس کا مطلب ہے کہ استاد اگر کوئی شریعت کے خلاف بھی کام کر رہا ہے تو اس وقت کیسے انسان جو چپ رہ سکتا تھا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام چپ نہیں رہ سکے اس شریعت کے خلاف کہ وہ کیسے اس لڑکے کو قتل کر دیا انہوں نے۔ تو عموماً ہوتا یہی ہے کہ جب ہمارے سامنے استاد کوئی ایسے کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی حکمت ہمیں پتہ نہیں ہوتی، تو ہم کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو صحیح نہیں ہے، مگر اگر کچھ دن انتظار یا کچھ دیر انتظار کریں تو اس استاد خود ہی اس بات کی حقیقت جو ہے نا کھول کے بتا دیتا ہے
کہ میں نے کام کیوں کیا تھا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ العزیز اس کے آگے کا واقعہ جو ہے ہم تھوڑا کل آگے دیکھیں گے, ذوالقرنین کا واقعہ, جو اس میں انشاءاللہ سورہ کہف مکمل بھی ہوگی, اور انشاءاللہ کچھ علم کے سفر کے بارے میں تھوڑی سی بات انشاءاللہ اور کریں گے ہم کل ہی, تاکہ یہاں پر جو ہے وہ جو ایک بہت بڑا ٹاپک جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیتوں میں دیا ہے, وہ تعلیم اور تبلیغ کا اور کہتے ہیں نا شاگرد اور استاد کا ایک ریلیشن ہے یہاں پر, تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم کل ہی دیکھیں گے. جزاکم اللہ خیر کثیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.